اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ایک دفعہ پھر ہم جرمنی کے پاکستانی کمیونٹی کے جو مسائل ہیں اس موضوع پر پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. مسائل تو بہت زیادہ ہیں، لیکن آج کل ایک بہت زیادہ ایک مسئلہ گمبھیر ہو گیا ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان سے اپنی فیملیز کی امیگریشن کروانی ہے وہ ایک بہت ہی گمبھیر مسئلہ بن چکا ہے. گزشتہ 2 سالوں سے ہم جدوجہد کر رہے ہیں. گزشتہ 2 سالوں سے تو پہلے تو اپوائنٹمنٹ تقریباً 2 سال نہیں ملتی. اپوائنٹمنٹ مل جائے کو کیس اپلائی کر دے، پھر بکلا 6 مہینے لگا دیتے ہیں انکوائری میں. کوئی پتہ نہیں، وہ 6 مہینے انکوائری نہ کریں، کو آبجیکشن لگا دیں، پھر اگلے 6 مہینے پھر انتظار کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد ویزا، ایک لمبا کچھ تقریباً 4-5 سال کا پروسیس بن گیا. اب جو جرمن امبیسی، خالد صاحب کا تو تجربہ ہوگا، میاں عمران الحق صاحب کا تو تجربہ ہوگا کہ جرمن امبیسی تو بہت تیزی کے ساتھ کیس نپٹایا کرتی تھی. تو اس موضوع پہ آج ہم نے ڈسکشن کرنے کے لیے آپ تمام دوستوں کو مدعو کیا ہے کہ ہم جان سکیں کہ اس مسئلے کا کس طرح حل نکالا جا سکتا ہے. تو سب سے پہلے میں زبیر خان ایڈوکیٹ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں، کیونکہ وہ اس مسئلے کو کافی گہرائی تک سمجھتے ہیں. کہ زبیر صاحب، ہے اصل میں مسئلہ ہے کیا مشکلات ہیں؟ آواز آپ کا مائک بند ہے، جی مائک آپ کا میوٹ ہے. اب آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی، اب آ رہی ہے. السلام علیکم سب کو. یہ مسئلے پہ ہم نے کافی ابھی سیشنز کی بھی جذبہ نیوز کے تھرو. مین مسئلہ ابھی سب ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں. ایمبیسی کہتی ہے ہمارے پاس سٹاف نہیں ہے، سٹاف لیکن ریڈی ہے پاکستان جانے کے لیے. پاکستان کی گورنمنٹ ہمیں الاؤ نہیں کر رہی ایڈیشنل سٹاف ادھر بھیجنے کے لیے. پاکستانی گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہماری طرف سے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہ جرمن گورنمنٹ کا مسئلہ ہے. اگر ویزا ایشورنس میں کوئی ڈیلے آ رہا ہے یا پھر اپوائنٹمنٹس میں آ رہا ہے، اگر کوئی سٹاف بھی ہے تو وہ انہوں نے بھیجنا ہے، ہمارے لیے ادھر سے اوکے ہے، ہماری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، جب کرونا سے پہلے 2020 سے پہلے ویٹنگ ٹائم صرف میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اگر ابھی کا دیکھیں تو وہ صرف 5 مہینے کا ویٹنگ ٹائم تھا. اس سے زیادہ ہو کہ 8 مہینے کا 10 مہینے کا ہو گیا مارچ 2020 میں. پھر امبیسی بند ہو گئی. امبیسی بند ہونے کی وجہ سے جو ویٹنگ ٹائم ہے وہ 12 مہینے تک چلا گیا، 12 سے 14 مہینے. تب انہوں نے ایک پالیسی چینج کی تھی، کیونکہ کراچی میں اتنا ویٹنگ ٹائم نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ کچھ جو لسٹ سے ایپلیکینٹس ہیں کرونالوجیکل، ان کو آپشن دی جائے کہ اگر وہ کراچی میں جلدی اپنی اپوائنٹمنٹ جو ہے اویل کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر وہ کراچی میں اپنی اپلیکیشن سبمٹ کروا دے. کافی لوگوں نے یہ اس آپشن کو استعمال بھی کیا. شروع میں کراچی میں بھی جلدی ہی ویزے لگ رہے تھے پھر ایپلیکینٹس کے جو کہ اسلام آباد سے یا پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن رش ہونے کی وجہ سے پھر وہ بھی ڈیلے ہو گیا. اس کا رزلٹ یہی ہے کہ پھر ادھر سے وہ اپوائنٹمنٹس کی آپشن انہوں نے بند کر دی، اور ابھی 12 منتھ سے ابھی چلا گیا 18 to 21 منتھس ویٹنگ ٹائم صرف اپنی ایپلیکیشن سبمٹ کروانے کے لیے، جو کہ ایک بہت ہی لمبا ٹائم ہے. تقریباً 2 سال بس بندہ انتظار کرے کہ اپنی ایپلیکیشن سبمٹ کروانے کے لیے. جو ایکچوئل پروسیس ہے وہ تو اس کے بعد میں شروع ہوتا ہے کہ جو لائر ویریفیکیشن ہے یا پھر کوئی آبجیکشن لگ گیا لائر ویریفیکیشن میں، اس کو کریکٹ کروانے کا، اور پھر جتنے بھی ان کے پروسیس میں آتا ہے آسٹریلین بہاڈر سے کلیئرنس لینا آگے پیچھے، اس کو ٹوٹل ٹائم دیکھیں تو ایوریج جو ابھی چل رہا ہے اپوائنٹمنٹ رجسٹریشن کروانے سے لے کے ویزا ایشو ہونے تک، وہ راؤنڈ اباؤٹ 30 منتھس کا ہے، 2.5 سال. صرف اگر آپ پہ کوئی آبجیکشن، آپ کے سرٹیفکیٹس پہ آبجیکشن نہ لگے تو ایک سموتھ پروسیس چلے تو راؤنڈ اباؤٹ 30 منتھس ہے. اب اس کو وہ آگے وجوہات اس کی کیا ہے کہ اتنی دیر لگ رہی ہے. افغانستان کا بھی آرگومنٹ آتا ہے
کورونا کا بھی آیا تھا، یہ جب کورونا کے بعد ایمبیسیز کھلی اس وقت لائر ویریفیکیشن، کیونکہ ہم نے کافی لا سوٹس بھی کیے اپنی لا فرم کے تھرو، تو اس کے جواب میں ہمیشہ اسٹیٹمنٹ کورٹ کو جو جاتی تھی فارن آفس کی، اس میں ہمیشہ یہ لکھا ہوتا تھا کہ کورونا کی وجہ سے جو پاکستان میں حالات ہیں، جو لائرز ہیں وہ ادھر سیکٹری جو یونین کونسل کی ہیں ویریفیکیشن کے لیے، وہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں ہو رہا، ادھر ہوم آفس چل رہا ہے، اس طرح کی چیزیں وہ شروع میں انہوں نے کافی لکھی، جس کے جواب میں ہم پھر ان کو بتاتے تھے کہ اس طرح کی تو چیز ہے ہی نہیں، کہ جب کورونا بالکل تیزی پہ تھا پاکستان، تب ادھر کچھ بھی نہیں اس طرح کی کیا گیا کہ یونین کونسلز بند کر دی گئی کسی نے، حالانکہ پاکستان میں تو ماسک بھی اتنا نہیں تھا چلتا کہ ماسک لوگ پہن لیں، تو اس سے ہٹ کے پھر وہ سٹیٹمنٹس دینا شروع ہو گئے کہ افغانستان کی جب سے ایمبیسی بند ہوئی ہے تب سے اسلام آباد میں رش ہو گیا ہے کہ جتنے بھی اپلیکینٹس ہیں ان کو فارورڈ کیا جا رہا ہے۔ جب پھر 2021 میں بھی طالبان کی حکومت آئی ادھر افغانستان میں، تب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے جو جرمنز ہیں یا پھر دوسرے ان کی فیملی ممبرز ان کو افغانستان سے نکالنے میں جرمن ایمبیسی جو اسلام آباد والی ہے وہ کافی بیزی ہے، اس لیے اور زیادہ ٹائم لگ رہا ہے۔ حالانکہ ہمارا پھر اس میں جواب یہ آتا تھا کہ اگر ایمبیسی بند ہوئی ہے افغانستان میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب پہلے بھی افغانستان میں ایمبیسی کھلی ہوئی تھی تو ادھر بھی تو سٹاف کام کر رہا تھا، تو یہ جرمن گورنمنٹ کا کام ہے کہ ادھر کا جو سٹاف ہے وہ اس کو ٹرانسفر کیا جائے اسلام آباد میں، تو وہ اپنے جو ان کے نیشنلز ہیں یا پھر ان کے میٹرز ہیں جو پہلے ایمبیسی میں افغانستان میں ڈیل کرتے تھے، وہی سٹاف جو ہے وہ ابھی ان اپنے نیشنلز کو ڈیل کرے، تاکہ جو اسلام آباد جرمن ایمبیسی ہے وہ اپنے پاکستانی نیشنلز جو پاکستانی اپلیکینٹس ہیں ان کو ڈیل کریں۔ تو اس طرح کافی اس طرح کی چیزیں ہیں جو ایک دوسرے پہ ڈالی جاتی ہیں، ابھی کچھ کرسٹل کلیئر نہیں ہوا کہ مین وجہ کیا ہے اس ڈیلے کی، کہ اس میں کوئی انٹرنیشنل پالیسی ہے، اس میں واقعی ہی سٹاف پاکستانی گورنمنٹ نہیں جانے دے رہا کہ ادھر کا سٹاف روکا ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو یہ چیزیں اس لیے ہمیں ماننے میں بھی نہیں آتی، کیونکہ جب ہم نے کراچی کونسلیٹ کے خلاف لا سوٹس کیے ان ایکٹیویٹی کی وجہ سے، تو ان کا جب انہوں نے ہیڈ چینج کیا تب انہوں نے ایڈیشنل سٹاف ابھی اپریل 2022 میں بھیجا بھی، جو کہ کراچی میں پھر کام تیزی سے شروع ہو گیا، جو کہ سٹک تھی اپلیکیشنز ان کو وہ آگے فارورڈ کرنے میں۔ تو ابھی اس میں کچھ کلیئر نہیں ہے کہ مسئلہ ہے کیا، ایک دوسرے پہ سب ڈال رہی ہیں، جرمن گورنمنٹ پاکستان گورنمنٹ پہ ڈال رہی ہے، پاکستان گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمارا لینا دینا نہیں ہے، پھر جرمن گورنمنٹ کہتی ہے کہ افغانستان کی ایمبیسی کی وجہ سے اتنا ڈیلے آ رہا ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ کورونا کی وجہ سے ایمبیسی جو بند رہی 8 مہینے 10 مہینے اس کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ تو جو میری پرسنل رائے یہ ہے کہ جرمن گورنمنٹ کو اتنا ابھی کچھ مہینوں سے جب سے یہ لیٹر فار رائٹ کی ہم نے پی او ایف کی طرف سے، جذبہ نیوز کی طرف سے ہم نے یہ اپلیکینٹس کی لیے آواز اٹھانا شروع کی ہے، تو انہوں نے وہ فوکس کیا ہے کہ واقعی یہ کوئی میٹر ہو سکتا ہے کہ ادھر یہ لوگ اپنے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، اس سے پہلے کبھی اس طرح کا نہیں ہوا ہوگا کہ ڈیلے کی وجہ سے یا ان معاملات کی وجہ سے کسی نے کوئی لیگل رائٹ اپنا اویل کیا ہو، کیونکہ اس چیز کے لیے ہمیں کافی ٹائم بھی لگا لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے کہ اگر آپ اپنا لیگل رائٹ یوز کرتے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہوتا، اس میں یہ نہیں ہوگا کہ اگر آپ لا سوٹ کرتے ہیں تو یہ ہوگا کہ آپ کی فائل جو ہے وہ بالکل نیچے چلی جائے گی کہ اس پہ کوئی فوکس نہیں دے گا، یا پھر آپ کا کبھی ویزا نہیں لگے گا، یا پھر آپ کا کوئی اسپاؤس کا نیشنلٹی یا پھر ریزیڈنس پرمٹ واپس لے لیا جائے گا۔ زبیر صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ میرے ساتھ میاں عمران الحق صاحب ہیں۔ میاں عمران الحق صاحب ادارہ مناج القرآن انٹرنیشنل جرمنی کے صدر ہیں اور بڑی فعال شخصیت ہیں برلن میں۔ دوسرے میرے ساتھ خالد محمود صاحب ہیں۔ خالد محمود صاحب اسلامی سوسائٹی طریق اسلامی برلن کے پریزیڈنٹ ہیں۔ یہ بھی بڑی فعال اور متحرک شخصیت ہے، بلکہ یہ دونوں جو شخصیات ہیں یہ برلن کی پاکستانی کمیونٹی کے اتحاد کی علامت بھی ہیں، اور برلن میں ہماری بہن مہوش ظفر جرنلزم میں انہوں نے بہت ہی نام پیدا کیا ہے کہ ان کو اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان سے اب جتنے بھی منسٹر آتے ہیں ان کے انٹرویو بھی کرتی ہیں، اور یہ جو ہے اپنا جرنلسٹ کی انٹرنیشنل ایسوسی ایشن کی جنرل سیکرٹری بھی ہیں، تو یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو میں میاں عمران الحق صاحب، خالد محمود صاحب اور میں بھی ظفر صاحبہ
یہ ہمارے ساتھ ہیں علی رضا صاحب، یہ متاثرہ فریق بھی ہے، متاثرین میں سے بھی ہے، اور ان کا کافی جدوجہد کے بعد ان کی فیملی کا ویزا لگا ہے، فیملی آ بھی گئی ہے۔ انہوں نے ایک فیس بک گروپ بنایا ہوا ہے، لیٹر فار رائٹس، لیٹر فار رائٹس۔ اس میں یہ خود ہی بتائیں گے کہ کتنے ممبر ہیں، یہ اس کے پلیٹ فارم پہ جدوجہد بھی کرتے، مسلسل کئی سالوں سے یہ جدوجہد کر رہے ہیں، اور ابھی تک انہوں نے اپنی جدوجہد کا سلسلہ جو جاری رکھا ہوا ہے۔ میں ان سے پوچھوں گا کہ علی رضا صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ مسئلہ ہے کیا، اور اس وقت آپ نے اس پر کتنی جدوجہد کی ہے؟ آپ کا مائک جو میوٹ ہے، مائک آن کر جی لیں۔ جی جی بالکل جی، السلام علیکم ایوری بڈی، اینڈ بہت شکریہ اعجاز پیرا صاحب اور جذبہ نیوز کا، جنہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنی آواز کو ایک پلیٹ فارم کے تھرو اپنی کمیونٹی تک پہنچا سکیں۔ تو وقتاً فوقتاً ہمیں موقع دیتے رہتے ہیں اور ہم اس کے بڑے مشکور بھی ہیں۔ اور تو لیٹر فار رائٹ کی جو ہسٹری ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آج سے کوئی 2 سال پہلے مجھے میرے ایک دوست کا فون آیا، اس نے بتایا کہ وہ پاکستان میں شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں کہا ویری گڈ، ضرور کرنی چاہیے انسان کو۔ اس نے کہا لیکن مجھے میں آج بہت ہی کلیئر ورڈز میں بولوں گا، کیونکہ یہ مسئلے ایسے ہیں کہ ان کو جتنا ہم چھپائیں گے اتنے زیادہ گمبھیر ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اس میرے دوست نے کہا وہ اس کو بڑی ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے کسی بھی قسم کا رشتہ ڈھونڈنے میں، کیونکہ پلس 2.5 ایئر اس میں ایڈ ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی بندے کو یا کسی بھی فیملی کے پاس جائیں، آپ اسے بتائیں جی بالکل جی آپ بھی ہمیں پسند ہیں جی، ہمیں سب کچھ پسند ہے، لیکن شادی کے جو آغاز ہے وہ 2.5 سال بعد ہوگا آج کے دن سے، تو کوئی بھی اس پہ راضی نہیں ہوتا۔ تو یہ تو ایک پھر سمجھ لیں کہ یہ تو پھر جو پاکستان سے یوتھ اٹھ کے جرمنی آ رہی ہے، بلو کارڈ لیتے ہیں، یہاں پہ پی ایچ ڈیاں لوگ کر رہے ہیں، جیسے مائی سیلف اے ڈیٹا سائنٹسٹ، تو میں اتنا ہیوی لیول کا کام کر رہا ہوں، تو یہ تو پھر میرے لیے خلاف کام ہو گیا نا، یہ تو میری سی وی کے اندر ایک نیگیٹو چیز آ گئی ہے۔ اگر شادی کرنے کے لیے مجھے 2.5 سال انتظار کرنا پڑ رہا ہے تو فائدہ ہی نہیں ہے میرے لیے، پھر میں کیوں باہر آیا ہوں؟ تو اس بھائی کی جب میں نے سٹوری سنی، اس وقت میرا ابھی شادی کا کوئی پلان بھی نہیں تھا، تو پھر میں نے سوچا کہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ تو میں نے سب سے پہلے یہ لیٹر فار رائٹ کا آغاز اس دن سے کیا، اور لیٹر فار رائٹ کا مقصد یہ تھا کہ لیٹر فار رائٹ، رائٹ فار یور اون رائٹ، اپنے حق کے لیے لکھیں آپ۔ تو میں نے لیٹرز خود لکھے، اور میں نے لوگوں کو کہا کہ آپ اس پہ اپنا نام چینج کریں، اپنی فیلنگز اس کے اندر ڈالیں، اس کو چینج کریں، اور اتھارٹیز کو بھیجیں، جتنے بھیج سکتے ہیں بھر دیں ان کے پی او باکس۔ تو ہم نے واقعی بھر دیے، اس میں کوئی شک نہیں، اتنے لیٹرز بھیجے ہم نے، اتنی ہر اتھارٹی کو، کوئی اتھارٹی نہیں چھوڑی، ہر ایک اتھارٹی کو لیٹر بھیجے، اس کے رسپانسز بھی کچھ آئے ہمارے پاس۔ بٹ ایک وقت کے بعد پھر کیا ہوا کہ انہوں نے وہ اسٹینڈرڈ رسپانسز کرنا شروع کر دیے، کہ ان کے پاس جو بھی لیٹر جاتا تھا نا، وہ اس کا ایک اسٹینڈرڈ رسپانس ہمیں بھیج دیتے تھے۔ پتہ چل گیا کہ ان کو پتہ چل گیا کہ لیٹرز آ رہے ہیں، ایک ہی قسم کی پرابلمس ہر کوئی بتا رہا ہے، تو انہوں نے سیم رسپانس دینا شروع کر دیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے یہ چیز، مجھے لگا کہ اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوا، حالانکہ جرمنی ہے جہاں پہ کہتے ہیں لیٹرز کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے آن لائن کمپین شروع کر دی، ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر ہم نے ویڈیوز بنائیں جو کہ بہت ایموشنل تھیں، اس کے تھرو بھی ہمارے ریچ 40,000 50,000 سے بھی اوپر ہماری ویڈیوز کے ویوز ہیں۔ اس کے باوجود بھی ایمبیسی نہیں ہلی۔ جب ہم نے ان کے پیج پہ ان سے رابطہ کرنا شروع کیا، انہوں نے کیا کرنا شروع کیا، انہوں نے ہمارے کمنٹ ڈیلیٹ کرنا شروع کر دی، یا کمنٹ کوئی ایسی پالیسی الگوریدم کو ایسے چینج کیا کہ ایک اسپیسیفک ورڈ اگر آپ کے کمنٹ کے اندر ہے تو وہ آٹومیٹکلی ہائڈ ہو جاتا تھا، ان کے کمنٹس میں رہتا ہی نہیں تھا وہاں پر۔ تو ہم نے جتنی کوشش کی ان سے کانٹیکٹ کرنے کی، ہمیں پراپر جواب ہماری پرابلم کا نہیں ملا۔ اس کے بعد ایون دو کہ ہم نے ان کو کالز بھی کی، ہر ہفتے ایک دن ہے جس پہ آپ کال کریں تو وہ پاکستان کے اپلیکنٹ کی کال لیتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، بٹ ایٹ دا اینڈ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ انہیں زیادہ تنگ کریں، زیادہ فورس کریں کہ نہیں ہمیں آپ مسئلہ بتائیں کیوں پاکستان کے اپلیکنٹس کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ تو ریسنٹلی ایکسپیرینس کے بیس میں بتا رہا ہوں کہ جو بندی تھی جنہوں نے ہماری کال ریسیو کی آسورٹیکس آمت برلن کے اندر، انہوں نے کہا کہ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی کمیونٹی سے آواز آتی نہیں ہے، یہاں اتنے بڑے بڑے مسئلے پہلے پڑے ہوئے ہیں، آپ کی کمیونٹی کی ایک چھوٹی سی آواز نکلتی ہے اور اس کے بعد وہ دب جاتی ہے، اور پھر دوبارہ کچھ عرصے بعد ایک چھوٹی سی آواز آتی ہے کہ مسئلہ کچھ آگ لگی ہے، پھر وہ دب جاتی ہے، اور اسی طرح سے کئی سالوں سے چل رہا تھا۔ اور میری کمپین کا مقصد یہ ہے کہ میں نے رکنا نہیں ہے جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو جاتا، اس لیے 2 سال سے میں اس پہ کام کر رہا ہوں مختلف ٹیکٹکس کے ذریعے۔
उन सारे से अभी तक मुझे कोई कह लें कि हमारी कम्युनिटी ज़रूर जॉइन हो गई है, टुगेदर आ गई है, लेकिन कह लें कि अभी तक इसका वो जो पॉजिटिव इफेक्ट मैं देखना चाह रहा था कि ये मसला हल हो जाए, वो अभी तक नहीं हो पाया। फिर हमने ज़ुबैर खान साहब से रब्ता किया और फिर इनकी गाइडेंस के अंदर हमें काफ़ी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इंफॉर्मेशन मिली और फिर हमने अपनी कम्युनिटी को बताया कि आप किस तरह से अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक कानून की शिक है कि आपकी एप्लीकेंट जो भी एप्लीकेशन है वीज़ा की, उसका 3 मंथ्स के अंदर अंदर उसका जवाब आना चाहिए, उस पर एप्लीकेशन पे वर्क होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता तो आप व्हाई नॉट, आप केस क्यों नहीं फाइल करते? फिर कम्युनिटी ने बहुत केसेस फाइल किए और उसका फायदा हुआ और मैं उसका खुद बेनिफिशियरी हूँ। इस अपनी कैंपेन का मैं खुद बेनिफिशियरी हूँ, तो इसलिए आई एम वेरी हैप्पी। तो और बहुत से मेरे दोस्त भी, हमने बेशुमार पॉलिटिशियन से भी रब्ता किया और इवन इस लेवल तक के पार्लियामेंट के अंदर हमारी बात भी की गई। उन्होंने खुद कहा, जो हमारी इस वक्त फ्राउ बेयरबॉक हैं फॉरेन मिनिस्टर, उनके सामने कि ये इनह्यूमेन है, ये वो लोग हैं जिनको हम चाहते हैं जर्मनी के अंदर, कि ये जो ब्लू कार्ड होल्डर्स हैं, पीआर वाले हैं, या जो लोग जॉब्स कर रहे हैं, इनको हम जर्मनी में चाहते हैं कि ये यहाँ रहें। और अगर हम इनकी फैमिलीज के साथ अगर हम ऐसा बिहेव कर रहे हैं या इस तरह से हमें इनको लेके चल रहे हैं, तो जर्मनी दुनिया के अंदर एक वाहिद मुल्क नहीं है, इट्स एन ओपन मार्केट फॉर द टैलेंट। यूरोप भरा पड़ा है अपॉर्चुनिटीज के साथ, तो लोग फिर यहाँ से मूव आउट करना शुरू करेंगे। तो यहाँ तक हमने अपनी एफर्ट कर करके यहाँ तक बात पहुंचा दी, लेकिन इसके बावजूद भी हमें लगता है कि कुछ ना कुछ मिसिंग है और हम आगे से आगे स्टेप्स लेते चले जा रहे हैं। और इसके अंदर मैं शुक्रगुजार हूँ प्यारा साहब का भी, खुसूसी तौर पे ज़ुबैर खान साहब का, कि जिन्होंने इनकी गाइडेंस के अंदर मैं ये सारा कुछ कर पाया। और हमारी कम्युनिटी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इकट्ठी है और काफ़ी एक्टिव है। और खुसूसी तौर पे जो मेरा ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर इस वक्त तकरीबन 2200 मेंबर्स हैं। और ये ग्रुप मैंने सिर्फ तकरीबन कोई 1 साल पहले बनाया होगा। और इस ग्रुप के अंदर वो लोग हैं जो अफेक्टेड पीपल हैं, जो राइट नाउ जिनका मसला है, तो वो तकरीबन 2000 से 2200 लोगों के तकरीबन ये मसला है राइट नाउ। क्योंकि अदर भी फैमिली रियूनियन के ग्रुप्स हैं, लेकिन मैं भी उसका हिस्सा हूँ और उस ग्रुप के अंदर 15,000 के करीब मेंबर्स हैं, लेकिन फैमिली रियूनियन इस वक्त मेरा मसला नहीं है, वो मेरा तो हल हो गया था। इसलिए जो अगर मैं एक्टिव केसेस की बात करूं तो मोर देन 2000 एक्टिव केसेस इस वक्त हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के, जिनका वीजा से रिलेटेड मसला है फैमिली रियूनियन का। तो ये इतना बड़ा इश्यूज है और इसकी वजह से हमारे यूथ के अंदर, जो हमारी आवाम है, उसके अंदर डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं, डाइवोर्सेस हो रही हैं। और इसकी अगर आप मजीद डिटेल ज़ुबैर खान साहब से भी ले सकते हैं कि लोग किस तरह से इस तकलीफों से गुजर रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर खातिर खा हमारी कम्युनिटी में इससे पहले काम नहीं हुआ जरूर है, लेकिन वो बड़े चंक्स में होता था। चंक थोड़ा सा काम हुआ फिर रुक गया, थोड़ा सा काम हुआ फिर रुक गया। लेकिन इस कैंपेन का मकसद ये है कि हम इस पे मुसलसल काम करें टिल ये रिजॉल्व हो जाए, या हमें एक कंक्रीट आंसर हमें ऑसवर्टी के सामने से मिले कि भाई हमने आपका ये मसला हल नहीं करना, आप जो मर्जी कर लो, ताकि हम फिर उस लिहाज से अपनी स्ट्रेटेजी बना सकें कि आने वाले लोगों को हमने क्या गाइड करना है, कि क्या जर्मनी फिर भी उनके लिए एक वेलकमिंग कंट्री है या नहीं, ताकि वो खुद डिसाइड कर सकें। हमें क्लियरेंस चाहिए, हमें वीजा नहीं, हम नहीं कहते हमें वीजा दो, हमें क्लियरेंस दो, देना है नहीं देना, कब देना हमें पता हो, एग्जैक्ट पता हो, ताकि हम उस लिहाज से अपनी स्ट्रेटेजी डिफाइन कर सकें। दैट्स द ओनली प्रॉब्लम कि हमें नहीं पता। हाँ जी बिल्कुल, कानून के मुताबिक 3 महीने है, रियलिटी 1 साल है। तो ये जो डिफरेंस है ना, इसका जो ये कहीं डॉक्यूमेंटेड भी नहीं है। तो कईयों का लोगों को पहले लग जाता है, कईयों का जल्दी लग जाता है, कईयों के कुछ मसले हैं, कईयों के कुछ मसले। तो ये बड़ी कंफ्यूजन की एक कैफियत है जो कि हमारी कम्युनिटी को काफ़ी तकलीफ दे रही है। तो इसके ऊपर मेरी सारी एफर्ट है और ये सारा एक कॉन्सेप्ट था जो मेरी एफर्ट का, जिसको मैंने ऑलमोस्ट 2 साल पहले स्टार्ट किया था। थैंक यू। अली रजा साहब, इस वक्त आप एक इनिशिएटिव ले रहे हैं प्रोटेस्ट का, वो क्या इनिशिएटिव है? क्या आपके ज़हन में क्या प्लान है प्रोटेस्ट का? जी बिल्कुल, ये बेसिकली स्टेप्स थे, मैंने स्टेप्स डिफाइन किए थे कि पहला स्टेप था लेटर भेजना, दूसरा स्टेप था मीडिया कैंपेन करना, थर्ड स्टेप था लीगल कैंपेन करना, फोर्थ स्टेप है कि अब हम उनके सामने जाकर अपने पम्फलेट उठाकर, पोस्टर उठाकर उन्हें बताएंगे कि ये हमारे मसले हैं। तो इसके लिए 29 जुलाई को इसी मंथ 29 जुलाई को हम इंशाल्लाह ऑस्पर्टी के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट हमने रजिस्टर्ड करवा लिया हुआ है और उसकी हमारे पास कंफर्मेशन है, पुलिस से भी कंफर्मेशन है हमारे पास। उसके लिए हमने फंड रेजिंग भी कर चुके हुए हैं। हमारी कम्युनिटी ने बड़ा दिल खोल के हमें इस लिहाज से सपोर्ट किया है और बहुत से उन लोगों ने सपोर्ट किया जिन लोगों का फैमिली रियूनियन का वीज़ा लग चुका है और जो अब जर्मनी में रहते ही नहीं है। कई हमारे पास ऐसे मैसेजेस आए हैं कि भाई वो इस इशू से अफेक्टेड थे,
اب وہ یہاں نہیں رہتے فار واٹ ایور ریزن, لیکن وہ اب اس کا پارٹ بننا چاہتے ہیں. تو ہم برلن کے اندر آسپورٹکس کے سامنے انشاءاللہ 29 جولائی کو پروٹیسٹ کریں گے, جس کے لیے میں اب جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی پریزنس وہاں پر ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کو کسی بھی اور چیز کی ٹینشن نہیں لینی, کھانے سے لے کے پوسٹر سے لے کے بینر سے لے کے پانی سے لے کے ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہم خود پلان کریں گے. آپ نے جسٹ وہاں پر آنا ہے, آپ کو ایک بینر دیا جائے گا, پوسٹر دیا جائے گا, ٹھیک ہے, اور آپ کے کھانے کا انتظام بھی وہاں پر کیا جائے گا, تاکہ ہم اپنی کمیونٹی کو اس قدر پراپر طریقے سے ویلکم کرنا چاہ رہے ہیں اس پروٹیسٹ کے اندر کہ ایک تو ہم ایک بہت ہی پروفیشنل لک جائے کہ ہم پاکستانی بہت پروفیشنل طریقے سے کام کرتے ہیں, اور سیکنڈلی ہم ایک بہت ہی پیسفلی ایک اپنا ایک جو میسج ہے وہ بھی پروجیکٹ کر سکیں کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے اور یہ ہم اتھارٹیز تک پہنچائیں. بیکاز ہمیں نہیں پتا کہ ایک لائن آف اتھارٹیز کیا ہے, کس بندے کے اوپر کون سا ہیڈ ہے, اس کے اوپر کون سا ہیڈ ہے, اس کے اوپر کون سا ہیڈ ہے. کیا پتا جو سب سے ٹاپ پہ بیٹھا ہے وہ اس کے لیے کوئی بہت بڑی پرابلم ہی نہ ہو. کیا پتا جب ہم ہاسپٹل کے سامنے کھڑے ہو گئے پروٹیسٹ کریں تو کیا پتا وہ بھی اس کو دیکھیں اور شاید اس کے اوپر کچھ کام کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ اصل مسئلہ پاکستان کی طرف سے, میں اس پہ یقین نہیں رکھ سکتا کہ پاکستان کی طرف سے, کیونکہ یہ اسلام آباد کی ایمبیسی, اگر وہ ویزا دینا چاہیں تو کیا پاکستان انہیں روک سکتا ہے ویزا دینے سے؟ پاکستان تو نہیں انہیں روک سکتا ویزا, وہ جتنے مرضی ویزا دینا چاہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ان کو یہ بڑی ایک اسٹرینج مینٹیلٹی ہے کہ اگر آپ جاب پر آنا چاہ رہے ہیں یو آر موسٹ ویلکم, ود ان 3 months ود ان ویکس آپ کا کام ہو جائے گا, اور اگر تب آپ اپنی وائف کو بھی ساتھ لے کے آنا چاہ رہے ہیں وہ بھی سارا کام فاسٹ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ پہلے جاب پہ یہاں آ گئے اینڈ ناؤ یو وانٹ ٹو کال یور وائف, تب آپ بھول جائیں. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب پہلے وائف آ رہی ہے ود جاب تب فاسٹ ہے, اور جب آپ جاب پر آ چکے ہیں اور اب آپ اپنی وائف کو بلانا چاہ رہے ہیں تب یہ سلو ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ پریورٹیز انہوں نے کس طرح سے سیٹ کی ہوئی ہیں. یا ایٹ دا اینڈ کیا ہمیں یہ کہہ دیں کہ بھئی ہم نے ان لوگوں کو بلانا ہے جو یہاں پہ کام کریں, ہم نے آپ کی بیویوں کو نہیں بلانا, اسٹریٹ اینڈ فارورڈ, گڈ انف. عوام کو پتہ چل جائے گا, عوام اس لحاظ سے ڈیسائیڈ کر لے گی کہ یہ ان کے لیے ایک اچھی آفر ہے یا نہیں ہے. لیکن یہ جو کنفیوژن کے اندر رکھا گیا عوام کو, دیٹس ناٹ گڈ. اور اسی کے خلاف ہمارا یہ پروٹیسٹ بھی ہے کہ یہ اتھارٹی کو پتہ چلے, اور یہ انشاءاللہ ہم بتائیں گے بڑے پیسفل طریقے سے اینڈ ویری پروفیشنل طریقے سے. میں پھر عرض کروں کہ یہ جو 2-3 شخصیات میں ہم نے لائن پہ لی ہیں, میاں عمران الحق صاحب, ادارہ منہاج القرآن پورے جرمنی میں ایک فعال اور ایکٹیو ادارہ ہے, واحد ادارہ ہے کہ جو پورے جرمنی میں ہے, اور دوسرا اسلامی طریقے اسلامی کا بھی نیٹ ورک بڑا آرگنائز ہے پورے جرمنی میں. اور یہ دونوں شخصیات میں سمجھتا ہوں کہ پورے جرمنی میں کمیونٹی کے اتحاد کی علامت ہے. اور میں بھی ظفر صاحبہ بھی جرنلزم میں پھر بار بار تعریف کروں اچھا نہیں لگتا, انہوں نے ایک بڑے کم عرصہ میں اپنا مقام حاصل کیا اور ایک عزت اور آنر بھی حاصل کی ہے. تو ان سے بھی ہم مشاورت کریں گے کہ یہ جو گمبھیر مسئلہ ہے اس کا حل کیا ہے, اور ان نوجوانوں جو 29 کو ایک پروٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہاں گیدرنگ کس طرح زیادہ کی جا سکتی ہے اور کس طرح ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کی جا سکتی ہے. یہ کمیونٹی کا ایک مشترکہ مسئلہ, پوری کمیونٹی کا فرض ہے کہ ان لوگوں کی مدد کرے. پہلے میں آؤں گا خالد محمود صاحب, آپ کی کیا رائے ہے اس مسئلے کے سلسلہ میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ پیارا صاحب, آپ نے موقع دیا, اور یہ واقعتاً بہت اہم مسئلہ ہے. میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جن کی طلاقیں ہو چکی ہیں پاکستان, اسی 2.5-3 سال انتظار کر کے. وہاں جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ اس کی لڑکی دوست ادھر برلن میں بھی کوئی ہے, تو کئی بار میرے پاس انکوائری اس طرح کی آئی, بھائی انکوائری کریں اس کی. ایک صاحب کو جانتا ہوں کہ وہ 6 سال تک وہ انتظار بھی کر رہا ہے, ابھی تک ان کا نہیں ہوا نا, اور اسی طرح کئی کیسز ہیں اس طرح کے نا. تو بہرحال ہم اس پر اپنے ایمبیسڈر صاحب جو پہلے سلیم جوہر صاحب سے ان سے ملاقات کی تھی, ان سے بھی متعدد بار یہ مسئلہ اٹھایا. ابھی جو ایمبیسڈر صاحب ان سے بھی بات کی. اصل میں یہ کام ہے, ٹھیک ہے کمیونٹی کا کام بھی ہے ساتھ نا, لیکن یہ اسٹیٹ لیول تک کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ جب ہماری حکومت اس معاملے میں ایکٹیو ہوگی تو پھر اس کے اپنے اچھے اثرات ہوں گے. تو چونکہ ہماری حکومتیں کمزور ہیں اس لیے یہ سارے مسائل ان کے وہ کھڑے ہو رہے ہیں. اب دیکھیں وہ بھائی صاحب نے ٹھیک ہے ان کی محنت کی, کوشش کی, کچھ نہ کچھ اس کا رزلٹ آیا, لیکن حقیقت یہ ہے جو مثبت رزلٹ ان کا آنا چاہیے وہ ابھی تک نہیں آیا نا. تو ایک بندہ جب شادی کرتا ہے 2-2-2.5 سال تک انتظار کر رہے ہیں, تو کتنا یہ جذباتی ان کے ظلم ہے اور زیادتی ہے نا. تو میں خود ڈاکٹر
جو ابھی الیاس صاحب انہوں نے جب شادی کی تو میں ان کے 2-2.5 سال میں ان کو دیکھا، ان کو میں نے کتنا ان کے وہ ظلم ہے. اور پہلے یہی پروسیس جب میں نے بھی کی تھی اور بھی بہت سارے شادی کی تھی تو ود ان 3 months ان کے ہمارے ویزا لگ گیا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں بنا. لیکن ابھی یہ میرے خیال میں یہ نہیں چاہتے کہ ہم پاکستان سے لے کر اپنی اہلیہ کو لے کے ادھر آئے نا، اور چاہتے ہیں کہ یہیں ہم کوشش کریں اپنا شادیاں کرنے کی نا. تو بہرحال اس پر ہم جو بھی ہمارے پاس دوست آتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، جو بھی پیپر ورک ہوتا ہے وکیل کا کے ساتھ جانا ٹرانسلیشن کے لیے، یہ جو کچھ بھی ہے. کئی بار ان کے پارلیمنٹرین سے بات کر چکے ہیں جو ہمارے علاقے کے ہیں، اور میں 1-2 بار میں بندستاگ میں بھی ترمیم لے گیا تھا، گرین پارٹی کے ذمہ دار سے رابطہ کیا، پھر وہ ایس پی ڈی کے ذمہ دار سے رابطہ کیا. ان کو یہ بھی اور بھی مسائل تھے، یہ بھی ساتھ ان سے بات کی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے جو کیونکہ ایک پالیسی ہے گورنمنٹ کی نا، تو جب تک اس پالیسی کو بدلا نہیں جائے گا اور ہمارے اسٹیٹ لیول تک بات نہیں ہوگی اس وقت تک میرے خیال کو مؤثر کام نہیں ہوگا. لیکن اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے. پھر بھی ابھی جو ڈیمونسٹریشن ہو رہا ہے تو ہم اس میں جائیں گے انشاءاللہ، اور دیکھیں انشاءاللہ یہ بھی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے انشاءاللہ. دیکھیے خالد صاحب، میں گزارش کروں کہ میں بھی موجودہ امبیسڈر ڈاکٹر فیصل صاحب سے بھی میں نے بات کی تھی. جی ہم نے بلکہ کمپین کی، ان کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے وزارت خارجہ کی، ان کی وائس چیئرمین سے بھی، وائس پریزیڈنٹ سے بھی، عرفان دیونا صاحب نے میٹنگ کی باقاعدہ اس سلسلہ میں. انہوں نے ان کی اسٹینڈنگ کمیٹی کو 30 لوگوں کو لیٹر بھی لکھے کہ یہ ہماری کمیونٹی کا یہ مسئلہ ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب اپنی گورنمنٹ سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک فارمل، ہماری گفتگو ان کے ساتھ ایک ہوتی ہے فارمل، جی ہم جی فارمل سے آگے جو ہے وہ بات نہیں کر سکتے، فارمل طریقے سے ہم نے بات کرنی ہوتی ہے. لیکن جو لوگ جو ان کے ٹیکس پیئر ہیں وہ زیادہ اچھے طریقے سے ان پہ پریشر ڈیولپ کر سکتے ہیں. جو ٹیکس پیئر ہیں، جو ان کے ملک میں رہ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کو ٹیکس دے رہے ہیں، وہ زیادہ اچھے طریقے سے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے پروٹیسٹ کا طریقہ اپنایا نا، پروٹیسٹ کا، جی اگر اس کو بھرپور طریقے سے کامیاب بنایا جائے تو اس کے بہت اچھے رزلٹ آئیں گے. پروٹیسٹ کے جو ہے ایک مسئلہ پھر آ جائے گا نا ان کے میڈیا میں، ان کے جی پریکٹیکلی آ جائے گا کہ ان کو انڈیویجول کے علاوہ کولیکٹیو مسئلہ ان کے سامنے آ جائے گا. چلو ٹھیک ہے، ہماری گورنمنٹ بھی کوشش کرے اس میں، وہ بھی جو آپ کہہ رہے ہیں کچھ مسائل ہوتے ہیں کہ پاکستان سے کم لوگ آئیں، وہ بھی آپ کی بات صحیح ہے. لیکن خالد صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جو آ گئے ہیں ان کے ملک میں کام کر گئے، اب انہوں نے اپنی فیملی کو تو لے کر آنا ہے، اپنے بیوی بچوں کو تو لے کر آنا ہے، جو یہاں جابز کر رہے ہیں، ان کو ریونیو دے رہے ہیں، ان کی ضرورت ہے. تو ضرورت ہے کہ ان کو بھی جوڑنے کی میرے خیال میں ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا پروٹیسٹ کو بھرپور طریقے سے کامیاب بنایا جائے گا اس کے رزلٹ بڑے مثبت آئیں گے. تو میں آؤں گا میاں عمران الحق صاحب. میاں عمران الحق صاحب، آپ کی اس سلسلہ میں کیا رائے ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ پیارا صاحب. گزارش یہ ہے، 3-4 پہلو ہیں اس بات کے. اب کافی باتیں جو ہم سے پہلے زبیر بھائی نے، علی بھائی نے کی، چونکہ وہ قانونی معاملات کو بھی دیکھ رہے ہیں سارے. میرا خیال ہے خالد صاحب نے بھی جیسے فرمایا، ہم چونکہ ہر وقت کمیونٹی سے رابطے میں رہتے ہیں، دوست احباب جو ہیں وہ الحمدللہ ہم پہ اعتماد اس طرح کا کرتے ہیں، فیملیز بھی اپنے میٹر ڈسکس کر لیتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے جو نوجوان یہاں موجود ہیں ان کو کافی مسائل آ رہے ہیں کہ بیویاں اگر ان کی وہاں پہ انتظار کر رہی ہیں تو اس سے کئی قسم کی بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور بالآخر وہ معاملات خراب ہو رہے ہیں، رشتے خراب ہو رہے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں شاید انہوں نے ہمارے ساتھ جھوٹ بولا ہے، یہ وہاں کام کاری نہیں. کئی طرح کے مسائل ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ایک تو حل یہ ہے جو ابھی یہ بھائی کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہ بہت، میں سمجھتا ہوں کہ اتنا افیکٹو شاید نہ ہو جو گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنے والا معاملہ ہے. ہم کسی طرح بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ گورنمنٹ ان سے بات کرتی ہے وہ کہہ دیتے ہیں جی ہم دیکھ رہے ہیں کر رہے ہیں. نہیں، جن ملکوں کی ان کے نزدیک کو پرائرٹی ہے، وہ دیکھیں کورونا ساری دنیا میں آیا، مسائل ساری دنیا میں ہیں، بورڈ شافٹ ان کی ساری دنیا میں ایک ہی ہے، باقی کونسلیٹ ہیں. باقی ملکوں کی انکوائری تک کا کوئی نظم نہیں ہے، وہ بالکل آن لائن ہر چیز چیک کرتے ہیں اور ان کو ویزا ایشو کر دیتے ہیں. میں نے پتہ کروایا، یعنی اپنا کہہ لیں آپ جو مڈل ایسٹ ہیں کنٹری ہمارے، وہاں سے میرا 2-3 ہفتے کا پروسیس ہے ان کا.
کوئی یہ ویزا انکوائری کے لیے وکیل کا پاکستان یونین کونسل میں جانا، یہ وہ چکر، وہ سب یہ ہمارے ملک کے لیے جو ایک اسپیشل ان کا رویہ ہے، یہ سوچنے والی بات ہے ہمیں کہ ایسا کیوں ہے۔ اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ آپ اس وقت بھی اپنے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیش نظر یہ کیا اہمیت ہمیں دیں گے۔ 2 وزیر خارجہ 2 گورنمنٹس کے پہلے ہمارے یہاں آ چکے ہیں، وہ ہماری سسٹر موجود ہیں، یہ ان کے ساتھ انٹرویو انہوں نے کیا، ملاقات بھی کی، انہوں نے اس مسئلے پہ کتنی آواز اٹھائی، یہاں پہ کس طرح سے کیس لڑا ہمارا یہاں۔ اب ہمیں گورنمنٹ ہماری کہتی تو ہے کہ ہمیں بڑی ضرورت ہے، ہمارا سرمایہ ہے، یہ باہر سے پیسے بھیجتے ہیں، ملک چلتا ہے، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کا یہ ہماری اپنی مجبوری ہے کہ ہمارے والدین ہمارے بچے وہاں ہیں، ہم نے پیسے بھیجنے ہی بھیجنے ہیں اور ان کا کام چلنا ہی چلنا ہے، انہوں نے ہمارے سے یہ کھانا ہی کھانا ہے نا، سارا لوٹنا ہی لوٹنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ پاکستان سے جو بندہ یہاں آتا ہے، جتنے سال وہ یہاں جاب کر رہا ہے، اور یہ سارے ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، یہ کوئی اسائلم والے لوگ تو نہیں ہیں، یہ جتنے بھی آئے ہیں جاب پہ آئے ہیں لوگ یا اسٹوڈنٹس ہیں۔ ابھی اسٹوڈنٹ ایسے بھی ہیں جن کی فی وغیرہ جمع ہوئی ہے، ان کو ویزے نہیں مل رہے، ان کے آگے سیمسٹر شروع ہونے والا ہے، وہ فیس بیچاروں کی ضائع ہو رہی ہے۔ یہ مسائل بہت گمبھیر، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو ہے جرمن اس کو پتہ نہیں ہے، مگر یہ اصل بات بتانے سے قاصر ہیں کہ ہمیں نہیں بتائیں گے یہ بات۔ لیکن ایک خوبصورت کام جو ابھی کمیونٹی اپنی مدد آپ کے تحت کرنے جا رہی ہے، اس میں بھی بڑا ایک وزن ہے۔ ہمیں اس بات کو اور مؤثر انداز سے دیگر شہروں میں بھی، جو بڑے شہر ہیں، میونخ ہے، فرینکفرٹ ہے، ہمبرگ ہے، وہاں بھی ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے جو ساتھی ہیں وہاں ان کو آرگنائز کریں اور باقی کمیونٹی کو ساتھ شامل کریں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے، اور انسانی نیچر بھی، جس کا جو مسئلہ حل ہو جاتا ہے یا اس سے ریلیٹ نہیں ہوتا، وہ بالکل بات سنی انسنی کر دیتا ہے۔ ہمیں لوگوں کو یہ انفارمیشن بھی دینی ہے، انہیں اویئرنیس بھی دینی ہے کہ یہ ہم سب کا مسئلہ ہے۔ آج اگر میرا نہیں ہے تو کل کو میری اولاد کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے، دوسرے کسی بھائی کے ساتھ آ سکتا ہے۔ پوری کمیونٹی کو ایز اے ہول نکلنا چاہیے، اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ جو خاص طور پہ جرمن نیشنل ہے وہاں، یہاں پہ ان کو ساتھ لے کے نکلیں، وہاں فیملیز کے ساتھ جائیں، انہیں بتائیں کہ ہمارا یہ مسئلہ، میں آپ اصل حل بتا دیں اس کا یا مسئلہ بتا دیں، ہم خاموش ہو جائیں گے، گھر بیٹھ جائیں گے کہ جی آپ نے ہمیں ویزا نہیں دینا، کیونکہ باقی دنیا سے یہ بالکل مختلف سلوک پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے نا۔ پھر ان کی پرائرٹی دیکھیں، پاکستان میں افغان جو بھی موجود ہیں اس وقت، ان کی وزیر خارجہ پاکستان گئی ہے، اس کا کوئی مقصد پاکستان سے تعلقات ٹھیک کرنا نہیں تھا، ان کا مقصد یہ ہے کہ جو ان کے وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں افغانستان سے آ کے ان کو پروٹیکٹ کرنا، اور انہیں ہر صورت جلد از جلد، سب سے پہلے ان کی پرائرٹی ہے کہ وہ یہاں ان کو لے کے آئیں، وہ ہفتے بعد ایک فلائٹ لے کے آئیں، 2 دن بعد لے کے آئیں، مہینے بعد لے کے آئیں، انہوں نے اس پہ فوکس ہے۔ ان کی اہمیت ہے، ان کے نزدیک جن ملکوں کا کوئی وزن ہے، ہماری گورنمنٹوں نے، ہمارے جو اوپر مقتدر لوگ بیٹھے انہوں نے ہماری کوئی وقت چھوڑی نہیں پوری دنیا میں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اپنی مدد آپ کے تحت ساتھی کر رہے ہیں، ہم ہر حوالے سے انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ شامل ہیں، وہاں آئیں گے بھی، لوگوں کو قائل کریں گے، اور یہی کام جو ہے ان کو آگے تھوڑا اس کو دوسرے شہروں تک پھیلانا چاہیے، ورنہ آپ اپنی گورنمنٹوں کو بھول جائیں کہ وہ آپ کے لیے کچھ بھی کریں گے۔ ان کے اپنے مسائل ہیں، وہی نہیں ختم ہو رہے، ہر روز ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑ رہے ہیں، جوتم پیل ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ بدقسمتی ہے کہ اس گئے گزرے دور میں ہمارے جیسا ایک جس ملک ہم کہتے ہیں جی ہم ایٹمی پاور یہ وہ فلاں، اس کی وقت یہ ہے دنیا کی نظر میں، جبکہ ہماری اسٹوڈنٹ ہیں جو ہیں یا ہمارے جتنے انٹلیکچوئلز ہیں یہ کوئی نالائق ہیں، پوری دنیا میں ان کا ایک نام ہے اور یہاں ان کو ضرورت ہے۔ ان کی انہی بدقسمتیوں کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ انہوں نے بہت سال پہلے، یہ مشرف کے دور میں بھی انہوں نے لوگ لیے تھے، اس وقت آئی ٹی ایکسپرٹ پوری دنیا سے، لوگ ان کو یہی بات کہہ کے چھوڑ کے چلے گئے تھے کہ ہمارا فیوچر یہاں پہ کیا ہے، ہمارا ویزا سٹیٹس ہی آپ نہیں ہمیں مطلب کلیئر کرتے کہ ہمارا کیا ہے۔ آج سے آپ دیکھیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب انہوں نے ترکی سے لی تھی لیبر، اس وقت ہمارے ملک سے بھی انہوں نے ایوب خان صاحب کے ساتھ بھی کانٹریکٹ کرنے کی کوشش کی کہ آپ ہمیں لیبر دیں، اس وقت بھی اس نے یہ 2 چیزیں ان کے سامنے رکھی تھی کہ ہماری جو بھی ہم نوجوان نسل آپ کو دیں گے، اس کا وہاں فیوچر کیا ہے، ان کا سٹیٹس وہاں پہ کیا ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ تنہا انہیں ڈائریکٹ نہیں دیں گے، آپ گورنمنٹ آف پاکستان کو دیں گے، ہم یہاں کے لوکل حالات کے مطابق آگے ان کو پے کریں گے۔ یہ 2 چیزیں ان کی تھیں۔ بہرحال اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ اس نے ایسا کیوں کہا یا اس کے اندر کیا چیزیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت سے آج تک، پھر پاکستان کے پوری دنیا میں جو ہمارے خلاف ملک ہیں جس طرح کا ہمیں بدنام کرتے ہیں، اس وجہ سے کئی طرح کے تحفظات ہیں دوسرے ملکوں کے، جو کہ وہ آپ کو کبھی بھی پبلکلی نہیں کہیں گے کہ آپ کے ساتھ ہمارا یہ مسئلہ ہے۔
مسئلے وہ ہیں، جب تک وہ سالو نہیں ہوں گے یہ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کریں گے کسی بھی لحاظ سے. اب دیکھیں دوسرے ملکوں سے دنیا کو اپنے جہاز بھیج کے اٹھا کے لا رہے ہیں، یہاں سیٹل کر رہے ہیں. ہمارا پڑھا لکھا نوجوان جو آ کے یہاں سرو کر رہا ہے اس کو یہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے تیار نہیں ہے. تو یہ ہمیں تو خیر جواب نہیں دیں گے، یہ جواب تو گورنمنٹ سے لے سکتی ہے، لیکن اگر اللہ کرے خوش قسمتی سے کبھی پاکستان میں گورنمنٹ آئی تو وہ ضرور اس بات کا جواب لے گی. ابھی فی الحال ایسا ممکن نہیں ہے. تو جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ ساتھی کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی کاوش ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہر حوالے سے، اور کوشش کریں کہ اس کو آگے ایکسپینڈ کریں تھوڑا کام کو انشاءاللہ. بالکل جی میاں عمران صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی کہ اگر ہمارے ملک میں اچھی گورنمنٹ ہو، ہمارا کو وزن ہو تو ہماری کو بات سنیں. بڑی اچھی خوبصورت آپ نے بات کی. اگر یہ ہماری بدقسمتی نہ ہو تو ہم سری لنکا کیوں بننے جا رہے ہیں؟ کیوں ہمارے حالات اتنے ورسٹ ہیں، اتنی ٹیلنٹڈ ہماری قوم ہے. تو وہ تو چلو ایک لمبی بحث اور شروع ہو جائے گی، ہم اور ٹریک پہ چلے جائیں گے. ابھی تو یہ مسئلہ ہے. میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ 2007 میں ہمارے کمیونٹی ویلفیئر اتاچی تھے اٹلی میں، انہوں نے ایک سمری موو کی جی کہ اگر پاکستان ایک اپوسٹلک کنونشن ہے 1961 اس کا اگر ممبر بن جاتا ہے تو جو پاکستان اٹالین امبیسی، اسپانش امبیسی، جرمن امبیسی جو بھی اٹیسٹیشن کروانا پڑتی ہے وہ اٹیسٹیشن نہ کروانا پڑے گی. ممبر ملک پاکستان کے ڈائریکٹ اٹیسٹیشن کے بغیر ڈاکومنٹ ایکسیپٹ کریں گے اگر پاکستان اس کنونشن کا ممبر بن جاتا ہے. کمیونٹی ویلفیئر اتاشی نے گورنمنٹ آف پاکستان کو لکھا کہ پاکستان کو اس کا ممبر بننا چاہیے. 2007 سے وہ سمری پڑی ہوئی ہے. جی ابھی کرونا وائرس کے دنوں میں اٹلی کی امبیسی کے مسائل بڑے گمبھیر ہو گئے، اٹالین امبیسی کے، جرمنی کی طرح. وہاں تو صحیح. برتھ سرٹیفکیٹ کو، اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ کو، کوئی بھی وہ نیشنلٹی اپلائی کرنی ہے، فیملی ویزا، تو آپ نے ڈاکومنٹس پہلے اٹالین امبیسی سے ٹیسٹ کروانے ہیں. ٹھیک. تو وہاں تقریباً 30,000 کیس گورنمنٹ نپٹاتی ہے. اور آپ اندازہ لگا لیں کہ صرف اپوائنٹمنٹ لینے کا جو رشوت کا ریٹ ہے وہ 1 لاکھ سے 3 لاکھ ہے. جیری اور جی فیڈیکس لے رہے ہیں، جیری اور فیڈیکس 1 لاکھ سے 3 لاکھ صرف اپوائنٹمنٹ دینے کا. باقی پروسیس بعد میں ہے. میں بار بار پچھلے دنوں وفاقی موصف کو لکھتا، وفاقی موصف وہ لیٹر میرا بھیجتے ان کو وزارت قانون کو، آگے وزارت خارجہ، ہماری وزارت خارجہ آگے سے آ جاتا، ایک روایتی سا جواب آ جاتا، روایتی سا کہ یہ کوئی کہتا کہ ہمارے یہ ڈومین نہیں آتا، یہ وزارت داخلہ نے کرنا ہے، وزارت داخلہ کہہ دیتی وزارت قانون نے کرنا ہے. میں پھر لکھ دیتا، میں جواب آتا 2 مہینے کے بعد پھر نئے انداز سے لکھ کر بھیج دیتا. اتفاق سے شاہ محمود قریشی صاحب آئے جرمنی میں، جی میں ملا ہوں برلن میں ان کو. میں بات کرنے لگا تو امبیسیڈر صاحب نے مجھے کہا کہ پیارا صاحب آدھا منٹ، 1 منٹ صرف آپ کے لیے. میں نے کہا ڈاکٹر فیصل صاحب مجھے صرف آدھا منٹ چاہیے، آدھا منٹ چاہیے. میں نے 2-3 منٹ میں وہ جو اٹلی کی امبیسی کا مسئلہ تھا وہ ایکسپلین کر دیا وزیر خارجہ کو. وزیر خارجہ کو میں نے ایکسپلین کیا، وزیر خارجہ کی بات سمجھ میں آگے. انہوں نے کہا حل کیا ہے؟ میں نے کہا اپوسٹلک کنونشن. اپوسٹلک کنونشن انہوں نے کہا کہ اس کو ٹیک اپ کریں. امبیسیڈر صاحب کو کہا اس کو دیکھتے ہیں، ٹیک اپ کرتے ہیں. تیسرے دن کے بعد مجھے امبیسی سے علی رضا صاحب کی کال آ گئی. علی رضا صاحب مجھے پوچھتے ہیں پیارا صاحب آپ نے کس کنونشن کی بات کی؟ میں نے کہا یہ گوگل پہ جا کر اپوسٹلک کنونشن دی ایگ کنونشن 1961 دیکھے. انہوں نے نکال کر دیکھا، اس نے کہا اس کنونشن کی بات. پھر میں نے روم میں سلیم جوڑ صاحب کو فالو کیا، میلان میں قونصلر جنرل صاحب کو لیٹر لکھی، ان کو فالو کیا اور ان کو آن لائن لے کر بار بار پروگرام کرتا رہا. اگر یہ مسئلہ آپ کے ہوتے ہوئے حل نہیں ہو سکتا اب نہیں تو کبھی بھی نہیں. جوہر سلیم صاحب نے ضروری جو پوری انٹرسٹ لی. جوہر سلیم صاحب نے آج سے 2 ہفتے پہلے وہ کنونشن سائن ہو گیا ہے.
जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो 1961 से लेकर आज तक पड़ा था, यहाँ पड़ा जी था। जी किसी को कितनी गवर्नमेंटें आई, कितनी चेंज हुई, किसी को होश नहीं थी। लेकिन देखे, किसी डिप्लोमेट ने मसला नहीं उठाया। मसला है कि मैंने एक कम्युनिटी मेंबर ने उठाया। जी उनके गोश गुजार भी जो कुरैशी साहब थे, उनके भी गोश गुजार मैंने किया। जी मैंने किया कम्युनिटी मेंबर की हैसियत से। ये मसला है, क्योंकि जब मेरी मुलाकात होती है किसी मकासद के तहत, मैं किसी से मुलाकात करता हूँ, कोई ना कोई मसला मैं आगे जो है पॉइंट आउट करता हूँ। कहने का मतलब है कि मियाँ साहब, जो ताकत कम्युनिटी में है जी वो किसी में नहीं। जो कम्युनिटी बेशक मिलजुल कर सकती है। इस तरह की मैं हजारों मिसालें दे सकता हूँ कि मैंने अभी 3000 केस थे डुब केस के, मैंने अभी जी क्लियर करवाए। जब पाकिस्तान गया हूँ, वजारत दाखिला से मैं नोटिफिकेशन करवा कर आया सही हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि जो कम्युनिटी के इत्तेहाद में या कम्युनिटी में ताकत है, वो किसी को नहीं। गवर्नमेंटें पता नहीं, मैं तो मायूस होकर पाकिस्तान के हालात को अब डिस्कस ही नहीं करता, क्योंकि वहां आपकी सुनते ही कोई नहीं। हर को मुफ्ती है, दानिशवर है, लेकिन उसका करैक्टर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जा रहा होता है। प्रैक्टिकली वो पाकिस्तान की जड़ें कमजोर कर रहा होता है। सही जब फरमा हम रहे खुद ही ध्यानदार नहीं, हम जी सच नहीं बोलते, सच सुनना नहीं चाहते, तो पाकिस्तान किस तरह मजबूत होगा। मीन बेशक ऐसा हम देखे, अपने सेल्फिश लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह जितना भी हमसे रोल अदा हो सकता है, मैं समझता हूँ कि ये नौजवानों ने जो मसला उठाया है कि जी हाँ इनकी बेशक पुष्ट पे पाकिस्तानी कम्युनिटी को भरपूर तरीके से जो इकट्ठा होना चाहिए। मैं माजरत बेशक चाहता हूँ कि दरमियान में मैं भी अपने ख्यालात का इजहार करना शुरू कर देता हूँ। हालांकि मैंने तो क्वेश्चन ही करने थे, लेकिन मैं भी कम्युनिटी मेंबर होने की हैसियत से एक लुकमा नहीं दे नहीं देता बिल्कुल हूँ। वो जरूरी है। ये अभी आपने जो मसला बयान फरमाया है और इस पे अमल हुआ भी है इटली में, मेरे भी नॉलेज में है। ये बहुत बड़ा एक मसला कम्युनिटी का हल हुआ है। इसी तरह मैं समझता हूँ जब यहाँ कोई क़यादत पाकिस्तान से आती है, अल्लाह माशाअल्लाह, तो उसे बजाय हम सिर्फ खाने वाने खिला के, फोटो खिंचवा के, आगे पीछे घुमा फिरा के भेज दें, उनके साथ यही चीजें डिस्कस करने वाली हैं। जो लोग जो मसाइल ज़दा हैं उनको उनके साथ मिलाया जाए, बिठाया जाए, वो अपने मामला उनके सामने पेश करें और उनसे कहें, चूंकि ये मसला बिल आखिर गवर्नमेंट नहीं गवर्नमेंट के साथ हल करना है ना जी। इंडिविजुअल तो केस को हाईलाइट कर सकता है, अपना रोना रो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फिर भी जो भी होना है वो गवर्नमेंट का गवर्नमेंट के साथ होना है। तो उन तक ये बात पहुंचाना बहुत जरूरी है। और दूसरा यही, हम आज मैं समझता हूं कि इसका हमारा मकसद जो प्रोग्राम का है, ना तो हम जर्मन में गुफ्तगू कर रहे हैं कि जर्मन लोग सुने, ना जर्मन की एम्बेसी सुन रही है, ना इनका कोई इदारा सुन रहा है, लेकिन कम से कम अपनी कौम को हम ये जरूर बावर कराएं कि ये इस वक्त बहुत बड़ा मसला है। इसके लिए आप निकलें, थोड़ा आवाज उठाएं, नौजवानों के साथ शामिल हों। बेशक आप इस वक्त नहीं भी मुतासरा फरीक, लेकिन यह है कि आप उन साथियों के साथ खड़े हों ताकि उनका ये मसला हल होने की तरफ कोई कदम उठे। तो यही आज के प्रोग्राम का मैं समझता हूँ खुलासा भी है। और आपने बहुत अच्छा इकदाम किया। और फिर हमारे जो माशाल्लाह इंटेलेक्चुअल भी हैं साथ में मौजूद हैं, जुबैर भाई मौजूद हैं जो इसके कानूनी पहलुओं पर रोशनी डाली, जिन्होंने अभी मेरा ख्याल है सिस्टर हमारी मौजूद है, आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लें, वो भी नहीं, काफी यहाँ मैं अभी तो आने वाले प्रोग्राम लोगों का से मिलती हैं। अभी तो जो टाइम है ना जी सारा। वो मसला तो यही होता है ना कि आपने बड़ी जी खूबसूरत बात की कि जो पाकिस्तान से आते हैं, जी हमारा मोटिव होना चाहिए जब हम उनसे मुलाकात करें तो उनके सामने अपने मसाइल रखें। बिल्कुल मसाइल रखें। मैं आपको बात बताऊं कि अगर उनके सामने मसाइल रखे जाएं तो वो सुनते हैं, वो रिजॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं। जब जाहिर हमारी है जी तरफ से कि हम कहें कि हमारे खाने पे आ जाओ, बस खाना खाओ और चले जाओ जी, जी 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 हमारा ये हो के ताकि हमारी तस्वीरें बन जाएं, तो किस जी तरह मसले हल होंगे। तो मैं भाई जफर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, अब हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। हमारे पास 15 मिनट है सिर्फ, टाइम बड़ा शॉर्ट है। तो आपकी क्या राय है इस सिलसिला में? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप तमाम और सबको और जो हमारे देखने वाले हैं उनको भी, और बहुत शुक्रिया जज्बा न्यूज़ का और एजाज साहब का कि उन्होंने मुझे मौका दिया इस टॉपिक पर बात करने का। सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी बात करूंगी जो आपने भी आखिर में कहा कि जो भी यहाँ आते हैं वहाँ से बजाय इसके कि हम उनको खाना खिलाएं और उनको जो है वो तस्वीरें खिंचवा के जो है हम शेयर करें सोशल मीडिया पे, उनसे हम अपने काम की बात करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये ज़रा क्लियर कर दूं कि हमारे पास बड़ा, अभी आपने ये कहा कि हमें
आपको शाह महमूद कुरैशी से बात करने के लिए सिर्फ आधा मिनट दिया गया था, उसमें आपने बात की। मुझे पूरे इंटरव्यू के लिए एक मिनिस्टर साहिबा ने सिर्फ 3.5 मिनट दिए थे। अब आप मुझे बताइए उस 3.5 मिनट में मैं उनसे क्या क्या बात करती। जाहिर है मेरा जो मकसद था वहां खड़े होने का वो वही मकसद था ना जिस मकसद के लिए वो यहाँ आई हैं। अगर वो इंटरनेशनल लेवल पर है तो मैं उनसे इंटरनेशनल लेवल के ही क्वेश्चंस करूंगी। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के क्या मसले हैं या पाकिस्तानियों के क्या मसले हैं, वो इतने टाइम में मैं नहीं कर सकती। वो तो ये है कि कहीं हम मिले, कहीं कोई खुशगवार उसमें वो हो कि कहीं जी आपको मीटिंग के लिए बुलाया गया है, आपको प्रेस वालों को जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, फिर हम ये बात जो है ना ये तमाम चीजें हम पेश कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आती हूँ अपने आज के प्रोग्राम की तरफ। तो इस वक्त माशाल्लाह से मुझे यकीन है कि एक बड़ी कम्युनिटी हमें सुन रही होगी, पाकिस्तान में भी और जर्मनी में भी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग जो भी, क्योंकि जैसे कि खालिद साहब ने कहा और हमारे मियां इमरान साहब ने कहा कि वाकई ऐसा है, मैंने भी ये केसेस सुने कि निकाह हुआ, इंतजार किया, 2 साल 2.5 साल में इतनी बदगुमानियां पैदा हुई आपस में कि तलाक हो गई। चूंकि मैं एज अ सोशल वर्कर भी काम करती हूँ, मैं सहाफ़ी भी हूँ, मैं लोगों के मसले भी सुनती हूँ, तो सबसे पहले मैं एक आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से ये मैसेज देना चाहूंगी उन तमाम लोगों को कि जिनके बच्चों की शादियां जर्मनी में रहने वालों से हो रही हैं, सब्र करें, तहम्मुल से रहें। पहले तो डिसाइड करें कि आपने निकाह करना है कि नहीं करना है। जब आपने अल्लाह के भरोसे पे इतना बड़ा कदम उठा लिया है, सब्र से अपनी बारी का इंतजार करें, क्योंकि शादी का मामला 2 बंदों के आपस में जो एतमाद और भरोसे का मामला होता है। जब कोई भरोसा और एतमाद ही ना करे तो वो रिश्ता बनना भी नहीं चाहिए। ये रिश्ता पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक, जब तक वीजा नहीं आ जाता, मैं भी इसी तरीके से आई हूँ। 18 साल पहले मेरा भी इसी तरह से सारा प्रोसेस हुआ है। ठीक है, उस वक्त मामला और थे, लेकिन मैं आपको एक जो है कुछ चीजें जो है वो मैं जल्दी जल्दी आपको बताना चाहूंगी। जैसे बहुत सारी बातें यहाँ हुई कि उनके पास अमले की कमी है, हकीकतन है उनके पास अमले की कमी। अब वो पूरी क्यों नहीं हो रही हमें नहीं पता। दूसरी बात ये है कि सिफारत खाना पाकिस्तान जो बर्लिन में है वो साफ कहते हैं हमारे इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। हम जब भी इस टॉपिक पे बात करते हैं वो कहते हैं हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। आप हमसे हर दफा कचहरी होती है ना, आप जाइए जाके मैसेजर साहब से बात करें, वो आपको यही जवाब देंगे कि इस मसले, आपको जो मसला है वो हमसे, हमारे उससे करें ना जो हम सॉल्व कर सकें। पाकिस्तान से वीजा क्यों नहीं मिल रहा, ये हमारा मामला नहीं है। अच्छा, फिर बहुत बड़ा मसला जो जुबैर साहब ने कहा अफगानिस्तान का, जब से अफगानिस्तान का मामला हुआ है उन्होंने साफ यही कहा है कि इस वक्त हमारे जो वो है, क्योंकि आप देखें ना कराची में क्यों इतनी जल्दी जल्दी हो रहे हैं अभी रिसेंटली। अच्छा, मसला ये नहीं है कि वीजे नहीं मिल रहे हैं, मसला ये है कि सिर्फ ताखीर से मिल रहे हैं। ऐसा देखिए, मसला ये गंभीर और सख्त तरीन उस वक्त होता है जब वो साफ कह देते हैं कि हम आपके स्पाउसेस को वीजा नहीं दे रहे। वीजे मिल रहे हैं, कराची में बड़ी तेजी से काम हो रहा है, 2-2, 3-3 महीनों में यहाँ पे जो है वो खवातीन आ रही हैं। मसला पंजाब का है, कॉन्सुलेट का है, जो सॉरी कॉन्सुलेट तो सिंध में है, कराची में जो एम्बेसी है वहां ये मसला है कि वहां पे जो है मेरे इत्तला के मुताबिक वहां पे हॉलैंड के लिए भी वीजे वहीं से दिए जाते हैं। पूरे पाकिस्तान को जो है वो कवर वहीं से किया जाता है। पाकिस्तान की आबादी आपको पता है, फिर वो अफगानिस्तान को भी कवर कर रहे हैं। तो जाहिर है मामला ताखीर का शिकार हो रहा है, ये फैक्ट है। लेकिन आप ये देखें कि जिस वक्त मेरी शादी हुई थी उसी वक्त मेरे ही एक फैमिली में एक किसी की कनाडा में शादी हुई थी। मेरा प्रोसेस शनाख्ती कार्ड से लेके पासपोर्ट बनने से लेके और वीजा लगने में टोटल 6 महीने लगे थे, जिसमें कि 3 महीने में जो है वो मेरा वीजा लग गया था जर्मनी का। वो कनाडा के लिए बैठी हुई थी, उनका 3.5 साल या 4 साल के बाद उनका वीजा लगा। तो उसी सिचुएशन को आप अब यहाँ रख लेना। पहले पाकिस्तानी यहाँ बहुत कम थे, आपको भी पता है, जो बाकी लोग बैठे हैं, जो ये मियां इमरान साहब हैं, खालिद महमूद साहब हैं, इनको भी पता है कि पहले बहुत कम लोग थे पाकिस्तानी। अब तो माशाल्लाह इतने तादाद में आ गए, तो ज़ाहिर काम तो बढ़ गया ना उन लोगों का। तो बस अब अपनी बारी का इंतजार करें। बहरहाल ये प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, हम इनके साथ हैं। अपने हक के लिए आवाज खुद उठानी पड़ती है, कोई दूसरा आपके हक के लिए नहीं खड़ा होगा। आप खड़े हो, इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े होंगे। अल्लाह ताला ने चाहा आपका मसला ये जरूर हल होगा। अच्छा, फिर मेन बात वही आती है कि हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू क्या है।
اس کے لیے بھی میں آپ کو ایک قصہ سناتی ہوں. آج سے کوئی 14-15 سال پہلے کی بات ہے, بہت قریبی میں آپ کو قصہ سنا رہی ہوں کہ کینیڈین ایمبیسی میں جا کے کسی نے کہا کینیڈا کا ویزا کتنی دیر میں لگتا ہے, وہ کہیں گے صبح دے شام کو لے لیں. جیسے ہی ان کے سامنے پاکستانی پاسپورٹ رکھا گیا, انہوں نے کہا 1 ہفتے بعد آئیے گا. کیوں؟ کوئی تو وجہ ہے نا. مسئلہ ہمارے یہ نہیں ہے کہ آپ کو آپ کی بیوی سے دور رکھا جا رہا ہے, نہیں, مسئلہ ہمارے ملک کی حالات کا ہے. انتہائی غیر یقینی اور مطلب عجیب سے معاملات چل رہے ہیں پاکستان کے اس وقت. ہر وقت لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں ہمیں یہاں سے نکلنا ہے, ہمیں جرمنی آنا ہے. بھائی جرمنی آنے کا ایک پروسیس ہے نا. میں آپ کو کیسے کہہ دوں کہ آپ کس طرح سے ایلیگلی آ جائیں؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. آپ ساری چیزوں کو دیکھیں, آپ کے ملک کے مسئلے کیا ہے, تبھی تو وہ آپ کو امپورٹنس دیں گے نا. ہماری دنیا میں اس وقت کیا ویلیو ہے ہماری. سوری ٹو سے آپ لوگوں میں بہت سارے لوگوں کو میری بات بری لگے گی, لیکن میں ٹو دا پوائنٹ بات کرتی ہوں, میں ادھر ادھر کی بات نہیں کرتی, اور بہت سارے لوگوں کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی. پاکستان کی, پاکستانیوں کی اس وقت پوری دنیا میں کیا ویلیو ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے اور ہم کو بھی پتا ہے. کل کی رپورٹ ہے یا پرسوں کی رپورٹ ہے, پاکستانی پاسپورٹ دنیا کے 4تھے کمزور ترین پاسپورٹس میں سے ایک ہے. بات پھر وہی ہے کہ منہ کھول کے کوئی کسی کے سامنے آپ کو میرے اندر کوئی برائی ہوگی, لوگ ہو سکتے ہیں مجھ سے پیچھے ہٹ جائیں, لیکن میرے منہ پہ کھڑے ہو کے مجھے کوئی برا نہیں کہے گا. یہ کچھ لوگوں کی یہ وہ ہوتی ہے کہ کہنا چاہیے کہ وہ تھوڑا سا کہ اوکے ٹھیک ہے, کیا ضرورت ہے اس کے منہ پہ اس کی برائی کریں. بہت ساروں کی یہ پالیسیز ہوتی ہیں, کسی کو کوئی اس کو منافق کہتا ہے, کوئی مصلحت کہتا ہے. تو یہ ساری چیزیں شامل ہیں ہمارے ویزا نہ دینے کی. اور دیکھیں سب سے بڑی بات, ابھی یہ ساری باتیں ہوئی ہیں, ان کو میں اپنے الفاظ میں کہہ رہی ہوں, جن کو انہوں نے اپنے ملک میں جگہ دینی ہوتی ہے اس کے لیے ان کو ویزے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایسٹ یورپین آپ لوگوں کے سامنے ہیں, ان لوگوں نے کس طرح سے کون کون سے ممالک کو اپنے یورپین یونین میں شامل کیا. آپ کو بھیک مانگتے ہوئے سڑکوں پر نظر نہیں آتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو انہوں نے کسی ویزے کی ضرورت نہیں ہے, جو 4 دن کے لیے یہاں آتے ہیں, اپنا کام کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں, پھر 4 دن کے لیے واپس آ جاتے ہیں. تو اصل میں ہمارا وہی والی بات ہے نا, ان کی شاید نظر میں ہماری وہ امپورٹنس نہیں ہے, ہماری وہ ویلیو نہیں ہے. اگر ہم نے اپنی دنیا میں کوئی ویلیو بنائی ہوتی تو ایسے کام ہوتے ہمارے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو, اپنے ملک کو, اور جہاں تک سیاستدانوں کی بات ہے تو سوری, ان کو عوام کی کوئی فکر نہیں ہے. ان کو صرف اپنی فکر ہے یا اپنے اقتدار کی فکر ہے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کس کی بیوی کتنے دن سے پاکستان میں اور کس کا میاں کہاں کمانے کے لیے گیا. ابھی میاں صاحب نے یہی بات بڑے واضح الفاظ میں کی کہ اوورسیز پاکستانی, ہمارا معاملات ان کے ساتھ چل رہے ہیں تو ہماری اہمیت ہے. جس دن اوورسیز پاکستانیوں کی فیملیز یہاں ہوں گی, پیسے جانا وہاں بند ہو جائیں گے. کون سی اوورسیز پاکستانی اور کون سے ہمارا جو ہے وہ قیمتی اثاثہ اور قیمتی سرمایہ, سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا. تو بہرحال بات پھر وہی ہے, دعا گو ہوں میں آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانی کرے. زبیر صاحب یہاں ہمارے جو ہے وہ قانونی ماہر بیٹھے ہیں, یقیناً مجھ سے بہت بہتر طور پہ یہ سمجھتے ہوں گے, ان چیزوں کو جانتے بھی ہوں گے. اور ظاہر جہاں تک وہ انسانی حقوق کا معاملہ آتا ہے تو وہاں تو کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ کہیں بھی آپ کو کوئی بھی میاں بیوی کو جدا نہیں کر سکتا. لیکن ان کے معاملات کچھ اور ہے نا, ان کے شادیوں کا اتنا رجحان ہے نہیں کہ یہ اس اہمیت کو سمجھ سکیں. تو ہمیں بھی ان کی بہت ساری چیزوں کو خود سے جو ہے وہ سمجھنا پڑے گا کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے یہ ان چیزوں کو ڈیلے کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ محفوظ ظفر صاحب, آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی. زبیر صاحب ٹائم تقریباً ہمارے پاس 5 منٹ رہ گئے ہیں, کلوز کرنا ہے. کلوزنگ کمنٹس میں نے تمام ساتھیوں سے لینے ہیں, تو آپ 2 منٹ میں واضح کریں کہ جو پروٹیسٹ ہے اس کو کس طرح کامیاب بنایا جا سکتا ہے. اور یہ جو 2 شخصیات ہیں نا, خالد محمود صاحب اور میاں عمران الحق صاحب, جب بھی کسی بھی برلن میں پروٹیسٹ کی انہوں نے ٹھانی ہے, انہوں نے ذمہ داری لی ہے, تو وہ پروٹیسٹ برلن میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوا. تو زبیر صاحب آپ ان لوگوں سے کیا توقعات رکھتے ہیں؟ پہلے تو میں بھی صاحبہ کی ابھی کمنٹس پہ کچھ کہنا چاہوں گا کہ یہ انہوں نے جتنا بھی ہے, جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کافی سیشنز میں لوگوں کو بتانے کا, وہ دا پوائنٹ انہوں نے سم اپ کر دیا. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ نے سنا ہوگا ایک کیمپین نکلی ہوئی تھی فرائیڈیز فار فیوچر,
اس میں گریٹا تھنبرگ نے 2018 میں یہ کلائمیٹ چینج اور اس کے بارے میں اس نے شروع کیا تھا پروٹیسٹ کرنا. ہر فرائیڈے کو وہ نکلتی تھی, اکیلی لڑکی, اسکول گوئنگ ینگ گرل, وہ کھڑی ہو کے شروع ہو جاتی تھی میں پروٹیسٹ کر رہی ہوں, اسکول اپنا چھوڑ کے, اسکول ٹائم کے دوران. تو اسی طرح وہ 1 سال 1.5 سال کے بعد اب پوری دنیا پہ فرائیڈیز فار فیوچر وہ مشہور ہوا, اور ہر ایک بندہ اپنا اپنا کام چھوڑ کے اپنے اپنے علاقے میں اس پروٹیسٹ کو جوائن کرتا رہا. اسی طرح ہمیں امید ہے, ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ ایک بنیاد رکھی جا رہی ہے ایک نئی کمپین کی, نئی اپنے پرابلمس کو دکھانے کی, جو کہ نیکسٹ فرائیڈے 29 کو فارن آفس صدر سیٹی کے سامنے شروع کی جائے گی. اور مجھے امید ہے اپنی پاکستانی کمیونٹی سے بھی, اور میاں عمران صاحب بیٹھے ہیں, خالد صاحب بیٹھے ہیں, یہ ہمارے سینئر ہیں, ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے. انہوں نے پہلے بھی اس طرح کے پروٹیسٹ آرگنائز بھی کیے, ان کو کامیاب بھی کیا, کہ اسی طرح وہ برلن میں ایک بنیاد رکھیں گے لیٹر فار رائٹ علی بھائی کے ساتھ, اور تاکہ آگے نیکسٹ ویکس منتھس بے شک جتنا بھی سال لگ جائے, لیکن ہمارا ایم یہ ہوگا کہ ہم کبھی نہ کبھی اس سٹیج پہ پہنچے, یا تو ہمارا کام ہو جائے, ہماری یہ پرابلم سالو کی جائیں, یا پھر وہ فرائیڈیز ہم بھی لے لیں گے کہ ہر فرائیڈے کو جمعہ نماز سے پہلے ہم پروٹیسٹ کریں, جس کی کوریج پورا جرمن میڈیا کرے کہ یہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں اور ان کا کوئی حل نکلنا چاہیے. اسی طرح جس طرح ایران کے ساتھ بھی ہوا تھا, انڈیا کے ساتھ بھی ہوا تھا, یہ پارلیمنٹ میں کافی دفعہ انہوں نے اس چیز کی جو اپوزیشن ہے انہوں نے اپلیکیشنز دی تھی گورنمنٹ کو, ہمیں بتایا جائے کہ ایران میں اتنا ویٹنگ ٹائم کیوں ہے, اس کے سولوشن کیا ہے, اس میں کمیٹی بنائی گئی, اور یہ حل تو گورنمنٹ لیول پہ ہی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہوگا, لیکن جتنی دیر تک اس کی آواز نہیں اٹھے گی, یہ پورے جرمنی میں پتہ نہیں چلے گا, گورنمنٹ لیول تک ہماری آواز نہیں جائے گی, تب تک اس کی سولوشن نہیں نکلے گی. جتنے بھی ناظرین اس وقت پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ پروگرام کو اپنی فیس بک وال پر ضرور شیئر کریں, تاکہ یہ جو مسئلہ ہے اس کو کس طرح ہم نے اجاگر کرنا ہے اور اس کا کس طرح حل نکلنا ہے, یہ پیغام جرمنی کی پاکستانی پوری کمیونٹی تک پہنچے. پلیز سب سے میری گزارش ہے کہ اس کو ضرور شیئر کریں. تو خالد صاحب آپ اینڈ پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, ایک اچھا مقصد ہے, نیک مقصد ہے, اس پر کام کرنا چاہیے, سب کو مل کر کام کرنا چاہیے. لیکن یہ جمعے کا دن جو رکھا گیا ہے, جمعہ دن مناسب شاید نہیں ہے, خصوصاً جو مساجد والے ہیں ان کے لیے ممکن نہیں. یہ سارے فارم میں نہیں ڈاؤن لوڈ کیے, میں نے ان کا راستہ دکھایا, اور انہوں نے مجھ سے پوچھے بغیر جمعے کا دن رکھ لیا ڈاکٹر صاحب نے. لیکن اس کے باوجود ان کا ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے, اس میں شامل ہوں گے انشاءاللہ, اور دوست احباب سے بھی کہیں گے اس میں شامل ہونے کی. انہوں نے اینڈ رکھا ہے اپنا 10 سے لے کر 1 بجے تک اجازت ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ 12 بجے کا یا 11 بجے کا ٹائم رکھ کر 12 بجے پروٹیسٹ ختم بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن ورکنگ ڈے میں جو ہوگا زیادہ افیکٹو ہوگا. تو علی رضا صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اگر یہ منڈے ٹیوزڈے ہوتا تو زیادہ, ہمارے جو مساجد والے میاں صاحب ہیں, جیسے ہم یعنی کہ 10:30-11 بجے ہم مسجد میں ہوتے ہیں سارے, بالکل ہم نے تیاری کرنی ہے جمعے کی نماز ایک دوسری, تو ہمارا کام تو 10 بجے وہاں شروع ہو جاتا ہے اس میں نا. لیکن بہرحال ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اس میں آنے کی. علی رضا صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اینڈ پہ؟ جی, بہت اچھی باتیں سنی میں نے, میں تو انہیں کو پروسیس کر رہا تھا سارا, کیونکہ ان سب آپ سے میری پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی ہے, اور بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا, بڑی کنسٹرکٹیو گفتگو تھی. اور باقی میں جو ابھی آخری ٹائم ہے تو میں اس پہ یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے ایز اے ہیومن ہم نے ہمیشہ اپنا سرکل آف انفلوئنس دیکھنا ہوتا ہے کہ میری پہنچ کہاں تک ہے, کہاں تک میں انفلوئنس کر سکتا ہوں. میں انفلوئنس کر سکتا ہوں پروٹیسٹ تک, میں کسی کا گریبان نہیں پکڑ سکتا, میں کسی گورنمنٹ آفیشل کو نہیں مل سکتا. میں نے ملنے کی کوشش بھی کی تھی اور انہیں بتایا بھی تھا کہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں, اور انہوں نے آگے سے مجھے یہ رپلائی دیا تھا, انہیں شاید یہ لگا کہ میں ان کے خلاف پروٹیسٹ کرنے لگا ہوں, تو انہوں نے یہ کہا کہ جب تم یہ کرو گے نا تو اور بھی اتھارٹیز تمہارے سامنے آ جائیں گی. تو جس کو انہوں نے مجھے انڈر دا لائن مجھے یہ میسج دیا کہ بہت کچھ اور بھی آ جائے گا, تم ہمارے خلاف نہ جانا. حالانکہ میں ان کے خلاف تو جانے کی بات ہی نہیں کر رہا تھا. تو یہ بات میں اس لیے میرا جو سرکل آف انفلوئنس ہے, میرا سرکل آف انفلوئنس ہے آپ لوگ.
میں آپ کو کہہ سکتا ہوں یو آر دا کمیونٹی لیڈرز, آپ کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا ہے. میں ایک ینگ پرسن ہوں, ٹھیک ہے, میں ایک آئیڈیا کے ساتھ, اپنی پاور کے ساتھ, اپنی انرجی کے ساتھ آ سکتا ہوں. میری اس انرجی کو ڈائریکٹ آپ لوگوں نے کرنا, بیکاز یو گائز نوز دا بیسٹ. اور جمعے کا دن جو ہم نے سلیکٹ کیا وہ اس وجہ سے تھا کہ بہت سے لوگ جرمنی سے, پورے جرمنی سے برلن کی طرف آنا چاہ رہے تھے, تو جو اتنا سفر کر کے برلن آئے گا وہ تھوڑا 2 دن برلن تو دیکھنا چاہے گا, تو وہ ویکینڈ برلن دیکھ لے گا. اور جو صبح کا ٹائم ہم نے اس لیے رکھا کہ ہم سارے وہاں مل کر پروٹیسٹ کریں اور 1 بجے کے قریب ختم کریں یا 12:30 بجے کے قریب سے ختم کر کے پھر مسجدوں کا رخ کریں اور پھر مسجدوں میں باقی کمیونٹی کے ساتھ ملاقات کی جائے. اور ورکنگ ڈے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں آفیشلز چاہیے, ہم آفیشلز کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہم باہر کھڑے ہیں, ہمیں ایک مسئلہ ہے. اگر ہم اتوار والے دن پہ بڑے سکون سے کر سکتے تھے, لیکن ایک عام جرمن کو ہمارے مسئلے سے کوئی کیا لینا دینا, وہ سن لے گا, کہے گا اوکے فائن, اس سے زیادہ برا یوکرین میں ہو رہا ہے, تم جاؤ بھاڑ میں, ٹھیک ہے. تو اس لیے اس وجہ سے یہ ساری وجوہات تھیں جس وجہ سے ہمیں جمعے کا دن سلیکٹ کرنا پڑا. لیکن ایٹ دا اینڈ ڈیفینیٹلی یہ مسئلہ گورنمنٹ نے ہی حل کرنا ہے, لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس مسئلے کو اتنا بڑا بنا دیں کہ اس کا حل کیے بغیر اور کوئی چارہ رہے ہی نہ. اور اس لیے انفارچونیٹلی جیسے آپ سب لوگوں کی فیلنگ ہے گورنمنٹ آفیشلز کے حوالے سے, میری بھی سملر فیلنگز ہیں. مجھے کوئی اتنا ویلکمنگ اس طرف سے, یعنی کہ یہ جو مسئلہ ہے جو ہم پروگرام کر رہے ہیں یہ تو ہمارے آفیشلز کو کرنا چاہیے. وہ کس لیے ہیں, وہ ہمارے آفیشلز یہ پروگرام کریں جو ہمارے یہاں پہ امبیسی میں لوگ بیٹھے ہیں. وہ چلیں ٹھیک ہے, ان کا بھی ایک سرکل آف انفلوئنس ہوگا, وہ بھی شاید اپنی ہائر اتھارٹیز کو اتنا زیادہ پریشرائز نہ کر سکیں, لیکن وہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں تو بیٹھ سکتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ پروٹیسٹ میں تو آ سکتے ہیں. اتنا ہم نے پروٹیسٹ کے بارے میں پبلسائز کیا, کسی ایک گورنمنٹ آفیشل نے ابھی تک ہم سے رابطہ نہیں کیا کہ ایٹ لیسٹ مورل سپورٹ ہی ہمیں دے دی جائے امبیسی کی طرف سے. وہ بلکہ ان کے آئیڈیاز ہی, وہ ان کے پاس جب ہم یہ لے کے جاتے ہیں یہ بات کہ ہمارے یہ مسئلے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی آگے بات چل رہی ہے, یہ پچھلے 1 سال سے آگے چل ہی رہی ہے. ایٹ لیسٹ آج تک ہمیں کوئی جواب نہیں ملا ان کی طرف سے کہ بھی مسئلہ کہ ہمیں ریٹن فارم میں گورنمنٹ ہمیں ریٹن فارم میں دیتی ہے کہ بھی مسئلہ کیا ہے. میرے پاس لیٹرز پڑے ہیں ہاسپٹل کے سامنے کے اندر, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان کو یہ مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے بلڈنگ بنانی ہے, وہ کہتے ہیں سٹاف کا مسئلہ, وہ کہتے ہیں پاکستان ویزا نہیں دیتا. پاکستان نے ابھی تک ہمیں ایک ریٹن فارم میں جواب نہیں دیا کہ ہماری طرف سے کیا مسئلہ ہے. یہی ریٹن فارم میں ہمیں جواب دے دیں کہ بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی ایک آفیشل ہمیں پاکستان کا جو جرمنی میں بیٹھا ہمیں ایک لیٹر نہیں دلا سکا. جرمنی تو بھر بھر کے لیٹر دیتا ہے ہمیں مسئلے کے ہیں. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک عوام کے اندر جو ہماری کمیونٹی اس کے اندر ایک غصہ ہے. اور میرے خیال سے اس پروٹیسٹ کا فائدہ کس لحاظ سے ہوگا کہ ہماری قوم کی ایک عزت بنے گی. جو بھی قوم, ایک جو قوم ہوتی ہے اس کے اندر سب سے پہلا جو ایک چیز ان کے دل میں ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے اپنے حق کے لیے اٹھنا. جو قوم اپنے حق کے لیے اٹھنا چھوڑ دیتی ہے نا, پوری دنیا سے دبا کے نکل جاتی ہے. دبا دیں گے, تباہ کر دیں گے اسے. جو قوم جتنا دبے گی اسے اتنا دبایا جائے گا. میں کہتا ہوں کہ پروٹیسٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ابھی کہتا ہوں لائف پہ نہ آئے, کوئی نہ آئے. کیا ہوگا اس سے؟ آپ کی جو تھوڑی بہت عزت تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی. ایک عوام اپنے حق کے لیے نہیں اٹھ رہی. ایک عوام ہے جس کو تکلیف دی جا رہی ہے, 2.5 سال علیحدہ رکھا جا رہا ہے, وہ عوام کہتی ہے اٹس فائن. تو پھر اٹس فائن, پھر تو ہر طرف سے اٹس فائن ہے. میرا اس پروٹیسٹ کا مقصد یہ کہ ہم انہیں بتائیں کہ ہم اب وہ والے نہیں رہے. اب ہمیں پتہ چل گیا قانون کو, اب ہم نے پڑھ لیا زبیر خان صاحب کے ساتھ کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ان کی شکیں کون سی ہیں, ہمیں پتہ چل گیا کہ اپنے حق کے لیے آواز کیسے اٹھائی جاتی ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہماری عوام کے اندر سے جو ڈر ہے نا وہ نکالا جائے. ہماری عوام تو کیسز نہیں کر رہی تھی کہ ہم سے بلو کارڈ واپس لے لیے جائیں گے, ہمارے پاسپورٹ پہ ٹھپا لگ جائے گا, اسے پتہ چل جائے گا کہ اس بندے نے کیس کیا تھا ایمبیسی کے خلاف. تو یہ ہمیں ان لرن کروانا ہے اپنی عوام کو, اور اس کے بعد ری لرن کروانا ہے. تو یہ پروٹیسٹ صرف اور صرف اس ویزے کے لیے نہیں ہے, یہ کمیونٹی بلڈنگ کے لیے بھی ہے. تو اس لیے آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ, آپ نے میری اتنی بڑی تقریر سن لی ہے. لیکن یہ سب چیزیں یہ مقصد ہے اس پروٹیسٹ کا کہ آپ سب لوگوں سے ملاقات بھی ہو, سیکھنے کا موقع بھی ملے, اور عوام بھی کے اندر ایک شعور بھی پیدا ہو. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ میاں صاحب, آپ آخر میں کلوز کریں. جی میں بالکل, ٹائم بھی آپ کا شارٹ ہے. میں بھائی نے بات کی ہے بڑی, اس سے یہ تھا کہ بہت اور اس میں تعداد میں اضافہ ہو سکتا تھا. آج اگر آپ لوگ جو ہیں آج جمعے کے ٹائم پہ اگر مساجد میں آ جاتے, وہاں پہ اناؤنس بھی کرتے, لوگوں سے پرسنلی ملتے, چلیں اس سے اگلے جمعے کو تو آپ آئیں گے مساجد میں, پڑھیں گے جمعہ, اور لوگوں کو پھر بھی مل کے, کیونکہ اس کو کنٹینیو کرنا ہے آگے, کون سا ایک ہی احتجاج سے ختم ہو جانا ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ابھی بھی ایمبیسی کو اپروچ کرنی چاہیے. وہ اس میں شرکت نہیں کریں گے یا اس میں کوئی اپنا, کم از کم وہ کمیونٹی کو جب کہیں گے تو ان کے کہے پہ لوگ کافی سارے آ بھی جاتے ہیں, بات سنتے ہیں. ہمارے ساتھیوں کے ایک نیچر ہے,
وہ اگر آواز اس طرف سے آئے نا, وہ ان کے پاس کئی ذرائع طریقے ہیں کہ وہ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں اس حوالے سے, تو آپ ان سے دوبارہ رجوع کریں, کیونکہ ہمیں ان کی ہر حال میں پھر مدد کی ضرورت ہے کہ بالآخر کام انہی کے تھرو ہی ہونا ہے. اسی طرح گورنمنٹ, یہ جو ان کا بہانہ ہے, اب دیکھیں 50 ہزار وہ فیس پاکستان میں لے رہے ہیں, تو وہ 1-2 قونصلیٹ اور بھی کھول سکتے ہیں, لاہور میں کھول دیں, کسی اور جگہ پہ کھول دیں. یہ ساری چیزیں اس کا حل نکل سکتا ہے, نہ کوئی یہ ملینز کا کام ہے. مقصد صرف ان کو یہ احساس دلانے کا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, اور اس کا ہمیں یا تو انکار کر دیں, جواب دے دیں, یا اس کا کوئی حل نکالیں. تو یہ کنٹینیو کریں اس کو آگے بھی. میں سمجھتا ہوں دوسرے شہروں تک بھی اس کا دائرہ وسیع کریں, انشاءاللہ کچھ نہ کچھ صورت اس کی نکلے گی. جب ہم پرامن ایک پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو اس کا کوئی مطلب اس میں ڈرنے کی, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, لیکن اپنی کمیونٹی کو یہ بات اکیلے اکیلے بندے کو رابطہ کر کے اس کو سمجھانے بتانے کی ضرورت ہے. یہ پروگرام ساری دنیا یا ساری کمیونٹی تھوڑے فیس بک پہ دیکھ رہی ہے, دیکھو 2, 4, 10, 100 لوگ دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ آپ لوگوں کو, سارے جتنے آپ کے احباب انہیں کہیں کہ وہ لوگوں کو پرسنلی اپنے اپنے کانٹیکٹ کو رابطہ کر کے تو ان کو اس کی اہمیت اجاگر کریں, اور ان کو بلوائیں. انہیں آپ کہیں کہ بے شک آپ آدھے گھنٹے کے لیے, 1 گھنٹے کے لیے آئیں, چلے جائیں, لوگ آتے جاتے رہیں 1 بجے تک. اب ہمارے لیے, جیسے خالد صاحب نے فرمایا, اب ہمارے لیے جمعے کا دن بہت ٹف ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم آئیں گے انشاءاللہ, تھوڑی شرکت کر کے پھر آپ سے اجازت لے لیں گے. لیکن اسی طرح سلسلہ چلتا رہنا چاہیے, 1 بجے آپ بھی اس کو کلوز کر لیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا اقدام ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, آگے اس کو لے کے چلنا چاہیے, تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی صورت نکلے گی. بہرحال ایمبیسی وغیرہ کو آپ دوبارہ اپروچ کریں کہ وہ اپنے طریقے سے کمیونٹی کو اس مسئلے میں انوالو کریں. شکریہ. بڑی اچھی, بڑی مثبت باتیں ہوئی میاں صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا گراس روٹ لیول پہ برلن میں تو جاتا رہا ہوں آپ کی تقریبات میں بھی, جتنا ادارہ منہاج القرآن کا گراس روٹ لیول پہ رابطہ ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے. مجھے اندازہ ہے آپ کے ادارے کا, 2 ہی تو ادارے ہیں, ایک آپ کا ادارہ اور ایک خالد صاحب کا ادارہ. جتنا گراس روٹ لیول پہ آپ لوگ جا سکتے ہیں, اتنا میں سمجھتا امبیسی بھی نہیں جا سکتی. امبیسی کا ایک سرکاری رول ہے, ان کو اپنا سرکاری رول ادا کرنا چاہیے. کمیونٹی کا ایک اپنا رول ہے, اس کو رول ادا کرنا چاہیے, اور ہمیں سب کو مل کر پروگرام کو کامیاب بنانا چاہیے. اور میں ایک اور بات کلیئر کر دوں کہ الحمدللہ جو جذبہ نیوز پہ پروگرام چلتا ہے اس کو کم از کم 5,000 لوگ ضرور دیکھتے ہیں. 5,000 لوگ اس کو ضرور سنتے ہیں جو جذبہ پہ پروگرام چلتا ہے. چلانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ یہ ایک بات کمیونٹی کے اندر پھیلے, گراس روٹ پہ پھیلے. اب پروگرام ہوا ہے, آپ لوگوں نے خیالات کا اظہار کیا ہے, تو جو دیکھ رہے ہیں جو سن رہے ہیں, سب کو پتہ چلا کہ اس مسئلے کی سیریسنس کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے اور خالد صاحب کے ہوتے ہوئے کوئی پروٹیسٹ کامیاب برلن میں نہیں ہو سکتا تو پھر کوئی بھی نہیں کروا سکتا. امبیسی نے بھی مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کہنا ہوتا ہے, مجھے ساری صورتحال کا برلن کا پتا ہے. لیکن اعجاز پیارا صاحب, آپ ہی کی بات کو میں کنٹینیو کروں گی کہ جذبہ نیوز اس وقت یورپ کا ٹاپ کلاس وہ ہے, چینل ہے, اور مطلب لاکھوں اس کے جو ہے سبسکرائبرز ہیں, اور ایمبیسی کے لوگ بھی اس کو دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے, اور اس کے جو کہنا چاہیے گواہ جو ہے وہ پیارا صاحب خود ہیں. بے شک یہ بھی ہے. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام جو آپ کا یہ ڈیمونسٹریشن ہو رہا ہے, اس کے بعد پروگرام دوبارہ اسی طرح ہونا چاہیے. اس میں بھی آپ تھوڑا کچھ نہ کچھ لرن کریں گے, لوگوں کو مزید اس بارے کچھ بتائیں گے, تو اگلے پروگرام سے پہلے درمیان میں ایک پروگرام میرا خیال ہے پھر ہونا چاہیے, اور اسی طرح دیگر شہروں میں بھی اس کا میرا خیال ہے آغاز کرنا چاہیے. تو برکہ اب یہ ہے کہ خالد صاحب, میاں صاحب, میں آپ سے خود ذاتی طور پہ ریکویسٹ کروں گا کہ نوجوانوں نے ایک اب پرمیشن لے لی ہے, دن بشک جمعے کا ہے, ورکنگ ڈے ہے, جو بھی حالات ہیں, اس کو اب کامیاب کرنا ہے. میری بہن اگر انڈس کے اسپتال کا پروگرام کامیاب ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پرسنلی انوائٹ کیا جائے, پرسنلی دعوت دی جائے. پرسنلی جب پرسنلی لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے, آتے ہیں. ہماری کمیونٹی کا مزاج ہے کہ کوئی پوسٹر پہ نہیں آتا, پوسٹر پہ کوئی اطلاع دینے سے پرسنلی ان کو ٹیلی فون کیے جائیں تو وہ ضرور آتے ہیں. اکمل لطیف صاحب بھی برلن سے ہی پروگرام ہمارا سن رہے ہیں, تو ان کو بھی میں نے, اکمل لطیف صاحب جو پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری, ان کو بھی میں نے لائیو دعوت دے دی ہے. لائیو اکمل لطیف صاحب
पीपल्स पार्टी बल्लन को पूरी को दावत दी गई है कि पीपल्स पार्टी को भी फाल होकर इस जो प्रोटेस्ट है उसको कामयाब करवाना नहीं, चाहिए। इनकी जिम्मेदारी इस लिहाज से और भी बढ़ जाती है कि अब देखें, इनका वजीर खारजा इनकी पार्टी का है, और मैं समझता हूं इनके दौरे इक़्तिदार में ये मसला हल होना इनके लिए बहुत बड़ा एक एजाज की बात होगी। तो इसको मेरा ख्याल है ये अपनी गवर्नमेंट तक भी साथियों के जज्बात पहुंचाएं और इसमें भरपूर शिरकत भी करें। मैं भी देख रहा हूं, उनके कमेंट्स पढ़ रहा हूं, तो बड़ी अच्छी बात है। इंशाल्लाह हम भी इंशाल्लाह हर मुमकिन कोशिश करेंगे। दूसरा ये भी है, मैं भाइयों से गुजारिश करूंगा, अली भाई से, कि आप इसका जो आपने वो है ना, हमारे साथी कई दफा वो हिचकिचाते हैं ये नाम उसमें रजिस्टर्ड करने में, ये वो जितने भी आपके पास हो जाए, चले आपको गेस तो होगा कितने लोग आ रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कई लोग उसके अलावा आएंगे, वो भी आपको मद्देनजर रखना चाहिए, उसकी तादाद जो है। जी बिल्कुल, हमने तकरीबन 150 पीपल का ना जहन में रखा हुआ है, उसी को रजिस्टर्ड करवाया है, लेकिन टारगेट 100 है, लेकिन 150 कोई भी आ जाए, थोड़ा सा 50 ऊपर भी चले जाएंगे तो इसमें कोई हम लायबल तो नहीं है ना, लोगों को रोक तो नहीं सकते आने से। नहीं इंशाल्लाह वो ज्यादा भी हो तो लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन आपकी तादाद वो जितनी आपने लिखी है, कोई आपको टेक्निकल मसला मेरा नहीं ख्याल होगा इंतजामी वाले से। तो बहरहाल इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करे इसको, लेकिन कोशिश करें कि साथियों से पर्सनल राब्ता करें, उन्हें पर्सनल इनवाइट करें, फैमिलीज को करें। इंशाल्लाह हम भी अपने तय कोशिश भी करते हैं और मुलाकात भी करते हैं फिर इंशाल्लाह। मियां साहब, आपने जो अकमल लतीफ साहब के हवाले से बात की, बड़ी खूबसूरत बात की। अभी तो गवर्नमेंट उनकी है, वजीर खारजा भी उनका, और प्यारा साहब चाहे तो क्रेडिट ले सकते हैं, वजीर ममलकत बराए खारजा भी उनका है। तो इनको चाहिए कि अकमल लतीफ साहब सुन रहे हैं, जरूर सुन रहे होंगे, इनको चाहिए कि ये प्रोग्राम जो कामयाब करे। बाकी देखिए, अम्बेसी जो मैं आपको अंदरूनी बात बताऊं, अम्बेसी हमारा जितना जो जज्बा पे प्रोग्राम होता है शुरू से लेकर आखिर तक जरूर सुनते हैं, और पूरी की पूरी रिपोर्ट उनके पास जाती है। जज्बा पे जो भी प्रोग्राम होता है पूरे का पूरा टॉक शो वो सुनते हैं, सब सुनते हैं जी। इसलिए अम्बेसी तक भी मैसेज जो है वो प्रॉपर तरीके से पहुंच गया है। तो ये देखिए, शॉर्ट बात यह है कि मिलजुल कर इस मसले का हमने हल निकालना है, कोशिश करनी है। आप दोनों लोग ऐसे हैं जिनका ऐसी तरीकों से तल्लक है जो जोद मुसलसल का नाम है। इदारा मिनाजुल कुरान भी मुसलसल जदोजहद का नाम है। जितना आपका तजर्बा है या खालिद साहब का तजर्बा, किसी और का, सियासी जमातों के वर्करों का इतना तजर्बा नहीं जितना आपका तजर्बा है, कि हर काम में जोद मुसलसल की ज़रूरत होती है। तो वो बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला उससे पहले भी दरमियान में हम एक प्रोग्राम ज़रूर करेंगे, ज़रूर इसको मतलब मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे ताकि मज़ीद इसका टेम्पो डेवलप हो। तो मेरी बर्लिन की पाकिस्तानी कम्युनिटी, पूरी जर्मनी की पाकिस्तानी कम्युनिटी से अपील है कि इस प्रोटेस्ट में भरपूर तरीके से शिरकत करें। और जो इन्होंने कहा है अली रजा साहब ने कि उसमें हमारी इज्जत में इजाफा होगा, ये तो किसी को पता चलेगा कि हम जिंदा लोग हैं। पंजाबी एक मिसाल है ना कि अगर बच्चा ना रोए तो माँ भी दूध नहीं देती। अगर हम अपना हक नहीं मांगेंगे तो हमें हक कोई भी नहीं देगा। ये अकमल लतीफ साहब ने सबको सलाम भी भेज दिया है जी। उन्होंने सलाम भी सबको भेज दिया जी। एजाज साहब, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगी ये प्रोटेस्ट के हवाले से कि आजकल वैसे भी 9 यूरो का टिकट पूरी जर्मनी में है। 9 यूरो का टिकट इसको इस्तेमाल करें, और आप जब मैं ऑस्ट्रिया तक उस 9 यूरो में जा सकती हूँ, तो आप लोग जर्मनी से जो है वो बर्लिन तक आ सकते हैं। आज आप किसी और के हक के लिए खड़े होंगे, कल इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके हक किसी ना किसी को खड़ा करेगा। आज ये बच्चे मुश्किल में हैं, कल को अल्लाह ना करे कि ये मुश्किल हमारे, जैसे कि मियां साहब ने कहा कि आज इनके ऊपर है तो कल हमारे भी तो बच्चे जवान होंगे, उनकी भी तो हमें शादियां करनी है, फिर उनके भी तो जो भी होंगे उनको यहाँ लाना होगा, उनके वीजे का मसला होगा, जो भी XYZ हो सकता है। अगर आज ये मसला हल हो गया तो किसी भी मसले के लिए, सिर्फ इसके लिए नहीं, किसी भी मसले के लिए अगर आज हम आवाज उठा के उस मसले का हल निकाल लेते हैं तो नस्लों तक उसका असर जाता है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपका प्रोटेस्ट कामयाब करे और इस हल निकले। बहुत शुक्रिया जी खालिद साहब, मैं अभी जफर साहब, मियां इमरान उल हक साहब, जुबैर साहब, सबका बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी डिबेट हुई है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है। नाजरीन, जो लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं वो ज़रूर इस प्रोटेस्ट में शिरकत करें। नहीं कर सकते दोस्तों को कम अज़ कम कायल करें। ये एक तरीक साज मैं समझता हूँ, इन्होंने 150 का
टारगेट लिया है तो हमें तो कम से कम वहाँ 300 लोग इकट्ठे करने चाहिए, एक वाकई प्रोटेस्ट नजर आए। बाकी उन लोगों से मैं माजरत करता हूँ कि जुबैर खान साहब के हवाले से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं कि जिनको लीगल मसाइल हैं वो पूछना चाहते थे जुबैर साहब से, लेकिन मैं उनके जो लाइव जो है वो क्वेश्चन नहीं ले सका, उनको आंसर नहीं दिए जा सके। मैं उनसे माजरत चाहता हूँ। हम चाहते हैं कि ये कलेक्टिवली सबका ये मसला हल हो जाए, और किसी और प्रोग्राम में जुबैर साहब के साथ कोई और प्रोग्राम करेंगे ताकि सबको इंफॉर्मेशन मिले। तो अल्लाह ताला। मैं प्यारा साहब एक छोटी सी वो अली रजा साहब से गुजारिश करूंगा कि आप इसका एक छोटा सा पंफलेट बनाएं जो उर्दू में हो, और उसमें सिर्फ ये मैसेज हो कि फलां जगह पे फलां दिन इतने बजे इस मकसद के लिए एहतजाज है, वो इश्तिहार की शक्ल का हो। हाँ, वो शेयर करें ताकि आम कम्युनिटी को फिर आगे हम वो फॉरवर्ड करें इंशाल्लाह। ठीक हो गया, मैं शेयर करता हूं आपसे। हाँ इंशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। उसमें कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह दे दें आप, जो आपके एक से ज्यादा अहबाब हों, अगर आप अवेलेबल नहीं डॉक्टर साहब का दे दें, दूसरे जो भी अहबाब आपके हैं, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। बल्कि उसमें मैं सजेस्ट करूंगा कि उसमें मियां इमरान हक साहब और खालिद महमूद साहब का भी नंबर दे। कोई अगर आप अगर मुनासिब समझें ठीक है, वरना अगर आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम हर वाले से आपके साथ हैं इंशाल्लाह, ना भी नंबर हो हमारा कोई मसला नहीं है। तो जब हम जिसको हम खुद हम भेजेंगे ना इंशाल्लाह, वो हमसे कांटेक्ट करके पूछ लेगा उसका क्या प्रोसीजर है, ये वो है, कोई मसला नहीं, नंबर की जरूरत नहीं है, आप बेशक वैसे ही बना दें इश्तिहार इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया प्यारा साहब, अल्लाह ताला आपकी तौफीकात खैर में भी इजाफा फरमाए। आप कम्युनिटी के लिए हमेशा सरगर्म रहते हैं और उनके मसाइल उजागर करते हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे इंशाल्लाह। हर तरह की अवेयरनेस के लिए जज्बा न्यूज़ हमेशा सबसे पहले रहा है। जी माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन खुदा हाफिज, इंशाल्लाह ताला फिर किसी दफा नए प्रोग्राम के साथ हम हाजिर होंगे। अल्लाह ताला इंशाल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज। आमीन आमीन। अल्लाह हाफिज।